سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد علیہ الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اما الحمدللہ اللہ کا شکر اس کا فضل بزرگان دین کی برکت اور میرے شیخ کی نظر کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اتنی خوبصورت باتیں عطا فرما دیتے ہیں غفلت سے بچا دیتے ہیں ایسی قیمتی لمحات موت کی تیاری کے لیے عطا فرما دیتے ہیں کہ کل آنے والا وقت ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہ بخشش کی مجالس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجالس کی خوشخبریاں دی ہیں کہ جو ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں لوگ اور سالہ اور سچی نیت کے ساتھ آتے ہیں تو کبھی محروم نہیں جاتے اس وجہ سے آج شعبان کی یہ رات ہے اور شب جمعہ ہے اور دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ چند دنوں میں ایک بہت ہی بڑی رات آنے والی ہے ویسی رات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی کسی امت کو ایسی راتیں عطا نہیں فرمائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے حبیب ہیں محبوب ہیں ان کے صدقے سے اس امت کو عطا فرمائیں اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی قیمتی راتیں جو اللہ نے خاص طور پہ ہمیں دی ہیں اس کو فضولیات میں نہ بلکہ اس کا اصل مفہوم مقصود کے ساتھ ہم اس کو حاصل کریں اس خاص اللہ نے فضل کیا ہے اس امت پر اپنے حبیب کے صدقے سے کہ بے انتہا ہمارے سامنے بخشش کے دروازے کھلے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ اتنے وسائل اتنے ذرائع دیے اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی جو ہے ایسا امتی نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو جنت میں داخل نہ ہو جائے اتنے آسان طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے اور یہ شعبان کی جو رات آنے والی ہے جس کو نصف شعبان کہتے ہیں شب برات بھی کہتے ہیں اور شب برکت بھی کہتے ہیں یہی رات ہے عجیب برکت والی اور عجیب رحمت والی رات ہے
اس کے مقابل میں جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے. یہ لیلۃ البرکت ہے، وہ لیلۃ القدر ہے. یہ رات جو ہے سبحان اللہ رمضان کی تیاری کراتی ہے. بندے کو رمضان مل جاتا ہے اس رات سے. اور شب قدر جو ہے بندے کو پورا سال مل جاتا ہے. اس کو اگر صحیح طریقے سے انسان گزار لیتا ہے پورا رات کی گارنٹی ملتی ہے اس میں پورے سال کی. تو یہ جو رات ہے یہ بہت بڑی رات ہے، چند دنوں میں آنے والی ہے. تو ہم ایک ایسی راتوں کو تو ایک اس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں، اسی رات میں بیٹھ کے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور جب تک اس کے فضائل ختم ہوتے ہیں، تقریریں ختم ہوتی ہیں، مجھے عمل کرنے والے تو ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسی راتوں میں تو یہ چیز ہونی ہی چاہیے. ایکچولی ہماری خانقاہ کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسی راتوں میں کوئی ایسی تقریریں ہوں یا فضائل بیان کیے جاتے ہوں. یہ راتیں اس لیے ہوتی ہی نہیں ہیں کہ تقریریں شروع ہو جائیں، لوگ جمع ہو جائیں اور باتیں اس کی فضائل بیان کر دیں، اور پھر یہ تو ہوتی نہیں. اس لیے یہ تو ایک عجیب قسم کی راتیں اللہ پاک نے دی ہے. سب سے بڑی رات اس اہمیت کو سمجھ جائیں آپ. کہ پورا سال ہم نے گزارا ہوتا ہے، گندگیوں میں بھرے ہوتے ہیں، نجاست میں چپٹی ہوتی ہے، گناہ اطاعت ہوتے ہیں. ایک دم ہمیں رمضان مصیبت دے دی اللہ نے. کتنا ضائع ہو جائے گا رمضان انسانوں سے. تیاری نہیں ہوتا انسان روحانی طور پر کہ اس کا بلوغ وہ جا کے رمضان کو حاصل کر سکے. وہ اتنی بڑی رمضان کی جس کو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایسا انتظام فرما دیا کہ شعبان کا مہینہ کس طرح پیارا مہینہ عطا فرمایا. پھر نہ صرف یہ کہ اس میں ایک رات اور بھی ایڈیشن کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص بندے کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جس کے بعد اگر وہ کام کر لے انسان اس رات میں تو پھر رمضان اس کو مل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو شعبان جو ہے یہ رمضان کی نیکی تقسیم کرنے کے لیے، رمضان کی نیکی تقسیم ہوتی ہیں اس میں. شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس پہ کسی کو اختلاف نہیں اس رات کی افضلیت پر. احادیث سے ثابت ہے، باقاعدہ ثابت ہے. ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں شیخ نے بیان فرمائی اس حدیث کو اس کے فضیلت کے طور پر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فضائل میں جو چیز ہو تو اس میں عمل ہوتا ہے، چاہے حدیث ضعیف بھی ہو تب بھی اس میں عمل ہے، عمل کے لیے تو پیش کی جاتی ہیں حدیث عمل ہو. تو یہ جو حدیث ہے ترمذی کی اس نے بتایا اس کا مفہوم ایسے ہے کہ ایک رات عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی پاک سنتے، عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھلی تو آپ نہیں تھے. وہ تو بڑی حیران ہوئی، کیا ہے کدھر چلے گئے؟ تو اٹھی فوراً حجرے سے باہر نکلی، وہ تلاش جاری کر دی. یہیں تو دیکھا جنت البقیع میں آپ موجود تھے. جب آپ کو دیکھا عائشہ صدیقہ ہو تو نبی نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو سمجھتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ مطلب اشارہ تھا کہ میں کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلا گیا. تو یہ سوچ کے گھبرائی اور آ گئی. خوبصورت چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا نام نہیں لیا، ساتھ میں کیا کہا؟ اللہ اور اللہ کے رسول. سبحان اللہ. جو کام بھی میں کرتا ہوں اللہ کی منشا سے ہی کرتا ہوں. دیکھیں کیا خوش بات کہ
میں جو کام بھی کرتا ہوں اللہ کی منشا سے کرتا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام کرائے گا کہ میں اس میں خیانت کروں؟ تو وہ بھی عائشہ تھی، انتہا درجے کی پیار کرنے والی، اللہ کے محبوب کی محبوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نہیں رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، وجہ یہ نہیں تھی۔ عائشہ نے جب دیکھا نہیں آپ نہیں ہے تو عائشہ کو کیسے کرا رہا تھا آپ کو دیکھے بغیر؟ تو یہ گھبراہٹ تھی جو مجھے بال کھینچ لائی اور میں آپ کی تلاش میں نکل آئی، جتنی میری محبت ہے کہ آپ کو نہ پا کر میں کیسے گزارا کر سکتی تھی کہ آپ نہ ہوں میں آپ میں موجود ہوں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ تجھے معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول جانے کون سی رات ہے، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو فرمایا یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ بہت بڑی رات ہے، بہت بار برکت والی رات ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، شان کا لفظ خوب ہے یہاں پر، پھر آگے شان بتائیے اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان کیا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، اور پھر اس رات میں امت کی، میری امت کے لوگ کی بخشش مغفرت اتنی ہوتی ہے اتنی کہ جیسے ایک قبیلہ تھا اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، شیپس، میں مثال دی اللہ کے نبی نے کہ جیسے ان کے اوپر بال ہیں ان بکریوں پر، بھیڑوں پر، ان بالوں سے بھی زیادہ بخشش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بتائیں کتنی بڑی رات ہے، کیسے اللہ کے نبی نے رمضان کے لیے تیار کیا کہ بخشش یہاں سے لے جائیں، رمضان میں کیا کرنا ہے، بخشش کی ضرورت ہی نہیں، پھر وہاں کیا ہوگا، وہاں درجات بلند ہوں گے الحمدللہ۔ بخشش تو یہ کر لیا ہم نے، تو وہاں جو کچھ بھی ہوگا اب درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے جنت کے اندر انسان کے۔ تو اس رات کو جس نے پا لیا تو فرمایا اس کی مغفرت ہو گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی مغفرت فرمائیں گے انسان۔ لیکن اس میں کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آج رات میں بخشش نہیں کرا سکیں گے اپنی، اور محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جو آج محروم ہو گیا تو سارا رمضان بھی میں بیچارہ محروم رہا، پھر وہ بھی گیا اس کے ہاتھ سے، رمضان گیا، پوری زندگی اس کی بیکار ہو گئی۔ کتنا تسلسل ہے آپ نے دیکھے اس کے ساتھ، اس رات کے ساتھ۔ میرے بھائی ہو، مجھ سے زیادہ گناہگار کون ہوگا، آپ تو نیک آدمی ہے، کتنا اچھا موقع اللہ پاک نے دیا ہے کہ ہم رمضان کو پالیں۔ فرمائی اس رات کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیلنس شیٹ بنتی ہے، یعنی پورے سال کا حساب کرتا ہے اللہ صاحب، جو اس کے لوح محفوظ میں ہے چیزیں وہ سب ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں ایک ایک انسان کی، کس چیز کی، اس کو کتنا رزق دینا ہے، اس نے مرنا کب ہے، زندگی کتنی ہے، موت و زندگی فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں انسان کے کہ رزق اس کو کتنا ملے گا، معاملات سارے اس رات میں طے کر دیے جاتے ہیں انسان کے، پوری چیزیں۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ اس 15ویں رات ان کا نام کٹ رہا ہوتا ہے لسٹ سے، زندگی سے موت کے ساتھ نام لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ مست ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، اپنے کاروبار میں، کسی چیز میں، کسی چیز میں، اسے کیا معلوم کہ اس کا نام کٹ بھی گیا بیچارے، وہ فارغ ہو چکے، ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔
پوری بیلنس شیٹ بنتی ہے انسان کی، زندگی کی، موت کی، رزق کی، ہر چیز کی، جو ملنا ہوتا ہے انسان کو۔ تو فرمایا اس رات میں آدمی چاہے تو اپنی تبدیلی کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میری کتنی زندگی ہے، آپ کی کتنی زندگی ہے، مرنا کب ہے، رزق کتنا ہے، اس کے پاس کتنا رزق آنا ہے، اس کے پاس بچے کتنے ہیں، یہ اللہ ہر چیز کو واقع پہ جانتا ہے۔ تو پھر بھلا یہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچیں، اس کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ کو؟ کیوں بتایا کہ نام کٹ جائے گا تمہارا، تمہیں موت آ جائے گی، تمہارے پاس رزق اتنی ہے، تمہاری عمر بس اتنی ہے، اس سے زیادہ تمہاری عمر نہیں ہوگی۔ کیوں بتائی یہ بات اللہ تعالیٰ نے؟ بندے کو کیا فائدہ اس سے؟ بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں ذرا کیا اللہ ہے، کیا رحمت اللہ تعالیٰ۔ اٹل چیز ہے جو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، کوئی ٹال سکتا ہے اس کو؟ نہیں۔ فرشتوں کو بلاتا ہے اور ڈیوٹی لگاتا ہے، جس کا رزق اس کو دینا ہے سال میں آپ نے۔ موت کے فرشتے کو بلاتا ہے کہ یہ اس نے مرنا ہے، یہ لسٹ ہے، اس کو مارنا ہے آپ نے۔ اللہ نے حکم دے دیا، لکھا ہے اس کا، کون ٹال سکتا ہے اس کو؟ لیکن جو حکم دیتا ہے ٹال بھی سکتا ہے، پھر وہ اس کی طاقت ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو بتائے کیوں؟ سبحان اللہ۔ بتائے یہی کہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی بڑی رات ہے، تو تو جائے تیری تقدیر بدل سکتی ہے، تیری زندگی بدل سکتی ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ، سمجھائی والا ہونے کہ میں نے تو فیصلہ کر دیا، لیکن پھر بھی تجھے میں چانس دے دیتا ہوں بتا کر کہ تقدیر کبھی بدلی جا سکتی، جو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، کسی طاقت نہیں کو بدل دے، لکھا گیا تقدیر ہے، جو مقرر کر لیا تعالیٰ ختم۔ لیکن بتایا اس لیے کہ یہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، تیری عمر بھی بڑھ سکتی ہے، تیری زندگی بڑھ سکتی ہے، تیری جو تقدیر ہے وہ بھی مٹ سکتا ہے۔ تو کر سکتا ہے آج رات کیا چیز تبدیل کر سکتی ہے، اس کو بتایا۔ تین چیزیں ایسی ہیں سبحان اللہ تعالیٰ دی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، آپ کی عمر کو بھی بدل سکتی ہے، جو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا اس کو بھی بدل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین چیزیں ایسی زبردست اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 سچی توبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2 دعا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 3 صدقہ۔ سبحان اللہ، یہ تین ایسی زبردست چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں انسان کو کہ گو میں نے فیصلہ کر دیا تیرا، لیکن میں نے ان تین چیزوں میں طاقت رکھتی ہے کہ پھر میں اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا میں اللہ نے اتنی میری طاقت رکھی ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرزند حضرت خواجہ معصوم قدس سرح جو آپ کی جانشین میں تھے، کتنے بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید تھے، اس میں شہنشاہ وقت تھے بڑے، پوری دنیا کے عجیب درجے کے بزرگ تھے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ تھے، پڑھ رہے تھے، ان کے استاد تھے طاہر لاہوری۔ اب کیسے استاد ہوں گے مجھے بتائیں آپ ان کے، اتنے بڑے شیخ کے بیٹے کو، خود شیخ اس کو پڑھا رہا ہو۔ تو مجدد صاحب کا ایک دفعہ ان کے پاس ملاقات ہوئی، آپ نے جو دیکھا اس کو تو آپ نے نظر نیچے کر لی۔ اللہ والوں کے پاس ایک اور بصیرت ہوتی ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں انسان کو، ایسا چشمہ چڑھا ہوتا ہے نا کہ وہ اور کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسی نظر ان پر پڑی، جب اللہ والے کے پاس جائے
تو بڑی احتیاط سے دل لے کر جائے، کیوں اپنے نوری بصیرت سے سب پڑھ لیتے ہیں دل میں بھی کیا ہے. اللہ سبحانہ ایسے انداز دیے اللہ والوں کلیئر ہو کر جائے. لیکن بڑے حیادار لوگ ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، سمجھتے سب جاتے ہیں، ان کو چکا کوئی دے نہیں سکتا. جو خادم اللہ قرآن نے کہا کہ نہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو نہ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہو. حقیقت میں تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. سبحان اللہ. لیکن اللہ یا تم جانتے نہیں ہو، بیوقوف، تم پتہ ہی نہیں ہے، تم سمجھتے ہو چکر دے رہے ہم اللہ والے کو، اس کو چکر کوئی نہیں دیتا. کیا نبی محمد منافق کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ سب تھا، لیکن حیادار کبھی نہیں بتایا. جب طنز مارے تو پھر ایک ایک نام لے کے بتا دیا آپ نے. تو اللہ والے جو ہیں تو اللہ والے بنتے اسی لائن سے. اللہ معاف فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہاں وہ جو ملاقات ہوئی اپنے تو وہ گھبرا گئے کہ بھائی یہ کیا چیز، آپ نے کچھ خوشی کا اظہار نہیں کیا، ملاقات کی میرے شیخ سے، میرے استاد سے، آپ رنجیدہ ہوئے، کیا وجہ اس کی؟ بیٹا ہاں آپ تم نے پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں. ان کے ماتھے پہ شک ہی لکھا ہوا ہے، یعنی بدقسمت، یعنی آخرت کے حساب سے فارغ، جہنمی، ماتھے پہ لکھا ہوا ہے اس کے. ہم پڑھ سکتے اس کو؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا. وہ تو پھر رونے لگے ان کے بیٹے، کہنے بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا، آپ کچھ کریں ان کے لیے. کہتے بیٹا میں کیا کرتا ہوں، یہ تقدیر لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، اس کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ بہت روئے، کہتے نہیں آپ کچھ کریں، میں کیا کر سکتا ہوں. کہتے ہیں دعا، ہم دعا کرتے ہیں. سوچا انہوں نے الحمدللہ. بس پھر وہ اپنے انداز سے پھر جو مجد تھے وہ تو مجد تھے، اللہ والے تھے، ان کی دعائیں کیا ہوں گی. دوسرے دن جب آئے دعا کر کے تو جب دیکھا تو ماتھے سے لکھا ختم ہو چکا تھا. وہ تو بہت بھی اللہ والے تھے، دعا کی نکل گئی. لیکن شعبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے رہا ہے. بولے سبحان اللہ. کیوں اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے. اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان رحمت ہے، غضب نہیں ہے. غضب تو ہے ہی نہیں اس کی شان میں، رحمت اس کو، وسط تو رحمت میں جو غضب کو ڈھایا ہوا ہے. وہ نہیں دیکھتا اس نے کتنے گناہ کیے، کیا کچھ کیا. جب عام معافی کا اعلان ہوتا ہے تو معافی کا اعلان ہو جاتا ہے الحمدللہ. وہاں تھوڑی پھر معاملہ ہوتا ہے کیا ہوا. یہاں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. اللہ کا شکر ہے زندہ ہیں ہم. ان سے پوچھے جو قبروں میں ہوں کس وقت کہ کس حال کے اندر ہوئے وہ لوگ. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کیسے کیسے عذابوں سے گزر رہے ہوں گے، کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہوں گے. وہ آتے ہیں خواب لوگوں کو نظر، کبھی کسی کو اپنے رشتے داروں کو خواب نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں. ہم تو دنیا پر مست ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. خوب مستی کی حالت میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قبر بہت نزدیک ہے ہمارے. تو اس شعبان کی رات میں اللہ نے احساس دلایا ہے کہ تو مرنے والا ہے، بہ انتہا جلدی مرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے شعبان کی رات بھی ڈکلیئر کہاں پہ کی ہے؟ قبرستان میں کی ہے. کس کے احساس پر؟ اور اتنا اچھا موقع مل رہا ہے تمہیں، اس رات کو ضائع کر رہے ہو تم تماشوں میں اور جھگڑوں میں. اس کو ایسا منایا جائے وہ کہتے اس کو ایسا منایا جائے، اس کو یہ جائز ہے وہ کہتے وہ یہ نہ جائز ہے. بالکل اسٹریٹ فارورڈ ایک میسج ہے. اس جھگڑے کیوں پڑھتے ہو؟ نہیں ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. اور اسی جھگڑے کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. وہ کئی فون آ چکے مجھے، حضرت آپ یہ کر لیں، کہیں یہ بدعت تو نہیں ہے، کہیں یہ شرک تو نہیں ہے،
اتنا کنفیوز کر دیا ہے لوگوں کو کہ وہ عبادت نہیں کر سکتے، عبادت بھی نہیں کر سکتے وہ اس ڈر کے اندر. بتایا یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا جی، فلاں کر لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ آپ کو بالکل سیدھی ایک رات اللہ نے دی ہے، حدیث سے موجود ہے. اور ساتھ پیغام ہے پورا کہ تمہاری زندگی کو تبدیل کر دینے والی یہ رات ہے، تمہاری قسمتوں کو تبدیل کر دینے والی رات ہے. تمہارے مقدم جہنم ہے تو جہنم کو نکال کر جنت میں مل جانے والی رات ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ آدمی جہنم کے اندر ہوتا ہے ڈوبا ہوا، مکمل جہنم کے اندر ہوتا ہے وہ شخص گناہوں کے ساتھ. لیکن جب ایسے موقع مل جاتے ہیں اس میں عام معافی ہوتی ہے الحمدللہ تو جنت تو پہنچ جاتا ہے. پوچھیں کسی قبر میں جانے والے کو یہ رات اگر آ جائے تو کیا کرے گا؟ بتائیں. تو ایسی راتوں کو ضائع کر دے آدمی. غور سے سنیں کہ اس رات کے اندر کیا کیا حکم آ رہا ہے اور کیا کچھ ہمیں کرنا ہے. تو پہلا حکم تو یہ بتا دیا اس رات میں سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے اگر تو چاہے تبدیل کرنا. سبحان اللہ. عمر بڑھانا چاہتا ہے عمر بڑھ جائے گی. رزق زیادہ چاہتا ہے رزق بڑھا دوں گا. اور میں اپنی شان کے ساتھ ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کوئی ہے آؤ مانگو مجھ سے. بتائیں اتنی بڑا چانس اور ہمارا یقین یہ مانتا ہی نہیں اس بات کو. اگر یقین ہو مانے تو پھر تم صحابہ کرام کی طرح اس رات کو گزاریں. الحمدللہ کوئی فکر فاقہ نہ ہو میرے کسی چیز کا کہ سبحان اللہ بخشش ہو گئی آج کی رات، آج کام بن گیا ہمارا. لیکن اتنا جھگڑا ہوا شیطان نفس نے ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں آتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور عمل نہیں کر سکتے. صاف اعلان اللہ پاک کر رہے ہیں کہ یہ تو ہے تمہاری پوزیشن بن چکی ہے، سیٹیں تمہارے بننے کے بعد میں نے دے بھی دیا ہے فرشتوں کو بلا کے آج کی رات دوں گا. نام لکھے جائیں گے تمہارے باقاعدہ چھپے ہوں گے پرنٹ نام کہ یہ نام فارغ ہے مارو اس کو. موت مرنے والا ہے شخص. پچھلی رات جو زندہ تھے لوگ مجھے بتائیں آپ پچھلے مطلب سال جو زندہ تھے ان کے سامنے یہ بات ہو رہی ہوگی جس سے آج ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں. آج نہیں ہے وہ لوگ. کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی جل کے مر گیا، کوئی کس طرح مر گیا، کوئی کس طرح. جاننے والوں ایک لمبی لسٹ آپ کو نظر آئے گی مرنے والوں کی جن کو یقین نہیں تھا کہ ہم مر جائیں گے. نہ ان کی ایج اتنی ہوگی نہ ان کو معاملہ اتنا ہوگا. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جوان بچے. میں اپنے جاننے والوں کی بات کر رہا ہوں. 18-19 سال کے بچے میں نے مرتے دیکھے جاننے والوں میں سے. ان کو یقین تھوڑے ہوگا یہ رات آ رہی ہوگی. لیکن اس رات کو اگر چاہتے تو زندگی بڑھ جاتی ان کی. عمریں بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ. جو مانگو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں دوں گا. سبحان اللہ. لیکن یقین تو پتہ ہے کہ اللہ ہے، کوئی دیتا بھی ہے، وہ قادر ہے، وہ ہے. اس پہ تو یقین کر لے آدمی. اگر یقین آ جائے تو ایک ہی رات الحمدللہ آپ دیکھیں کتنی قیمتی بن جاتی ہے انسان کی. کیوں؟ اس کی مرضی، جو چاہے کرے. ایک ہی رات میں بخش دے، مرضی اس کی. جس کا نام چارج کاٹ دے اس کی مرضی. اس کو کون پوچھتا ہے؟ اس کو کوئی قانون نہیں ہے. جو وہ کرتے وہ قانون ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قانون کی. جو کرتے وہ حق ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو. یہ تو بہت بہترین موقع ہے الحمدللہ انسان کے لیے. عمر بڑھاؤ، رزق لو، کاروبار لو، زندگی لو، بچوں کو نیک کراؤ، بچوں کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کر دے. جو دعائیں مانگیں گے آپ، میں نے بتایا نا 3 چیزیں ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدلتی ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کام؟ ساتھ میں پھر لسٹ بھی دی ہے کہ
لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے. اب یہ بھی بتا دیا پرومنٹ طور پہ بتایا واضح طور پہ کہ ان لوگوں کو بالخصوص توجہ کرنی چاہیے. اور کیا ہو کہ ان لوگوں سے بے انتہا ناراض ہوں, اتنا ناراض ہوں کہ اس رات میں جب عام معافی ہو رہی ہے اس میں بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا. لیکن اگر ان 3 چیزوں میں وہ کرتا ہے سبحان اللہ تو ان کو بھی بخش دوں گا. اور کیا چاہیے میں بتایا. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, عیبوں سے بڑے لوگ ہیں بھائی. دو ہم عیبوں سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. ہم کوئی فرشتے نہیں بیٹھے کہ ہمارے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے تو یہ ہم تو وہ تو کبھی بھی چل اس کی تو بخشش ہوئی جو وہ کہتا ہے ہم بھی یہ ہیں. وہ ہمیشہ وہی کامیاب ہو جو اپنے گناہوں کی سنت آنا چھوڑ جائے. جس کو ہے نا قیمتی آدمی بتائیں. تو آج اس رات سے پہلے بتانا چاہیے, اس رات میں آگے ڈرامہ کرنا چاہیے تاکہ موقع نہ ملے. اس لیے ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ اس رات ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اس رات ہم نے دوسرا کام کرنا ہے. معافی آج مانگنی ہے, اس دراجات کو بلند کروانا ہے اپنے الحمدللہ. اللہ کے قرب کو تلاش کرنا ہے اس رات میں بذریعے ذکر اللہ. نہیں سمجھے بات تو آج کرنے کی ہے. آج کرنا ہے ہم نے جو کچھ کرنا ہے. بڑا اچھا ہے جو لوگ الحمدللہ آج مسجد میں آ گئے ہیں, بیٹھے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے انسان پر. اللہ کا فضل کا تیاری کرا رہا ہے, اس سے محبت کرتا ہے. یہی تو نشانی اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو ایسی مجلس میں لے آتے اللہ تعالیٰ. سستی نکالیں بٹھا کے جمع کر دیتے ہیں اس کو. اب پھر بھی آدمی کو بنائے بیٹھ رہے کوستا رہے, اپنے آپ کو کوستا سمجھتے ہیں, اپنے آپ پرس کرتا ہے میں تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی رحمتوں پہ خوش ہو, شکر کیا کرو کہ اللہ تیرا کتنا کرم. دیکھ تو مجھے چاہتا ہے کتنا ہے, کتنی تو محبت کرتا ہے. میں ہی بدتمیز ہوں, تجھ سے محبت نہیں کرتا ہوں. ارے سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. جو لسٹ دی ہے بالخصوص کے تو بخشے جائیں گے. اب کیا ہے ہم انہیں میں سے ہوں گے, فرشتے نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ہمیں تو باقاعدہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی لسٹ دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو نہیں بخشے جا سکتے. تو ان کو تو ضرور اس کام پہ مدد لینی چاہیے, توبہ سے اور دعا سے اور اللہ معاف فرمائے صدقے سے. نہ ہم کو بھی صدقہ دیتے ہیں, جیب نہیں ہلتی ہماری. نہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری ہمارے صدقے سے چلی جائے گی. کوئی بھی بیماری ہو, یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اور میں دیکھیں بڑی چیز. کئی آدمی میں نے دیکھے ہیں کہ جو موت کے منہ سے نکلے ہیں, جن کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا مر گیا ہے, بس کچھ گھنٹے ہیں. الحمدللہ انہی 3 چیزوں سے میں نے نکلتے دیکھے ہیں لوگوں کو. اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا, ختم. جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا. جب بھی کوئی ایسی حالات آ جائے کہ ہر راستہ آپ کو بند نظر آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہے, بالکل مایوس نہ ہو, صدقے کا دروازہ کھول دو. صدقہ یہ نہیں 2 پاؤنڈ ڈالیں ٹن سے آواز آئی 1 پاؤنڈ اس نے ڈالا, وہ صدقہ نہیں. صدقہ وہ ہو کہ بس بے تحاشا کھول دو اس کے لیے سب کہ میرا بچہ صحیح کیوں نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے, یہ لے پھر دروازہ کھول دو. ایک صاحب تھے, پھر اس کے مالک تھے, کافی امیر آدمی تھے. اب تو بیچارے ان کے پاس کرائے کا مکان بھی نہیں. اب دیکھیں کتنا اونچ نیچ ہوتا ہے زندگی کے اندر. کیا تو ان کے کاروبار بلڈنگ شہر کے اندر تھی ان کی, نام تو نہیں لوں گا ان کا, آپ سب پہچان دیں گے. بلڈنگیں تھیں ان کی, بڑے بڑے محلات تھے ان کے. گرے تو آج ان کے پاس, کل ہی مجھے کسی پرسوں مجھے بتایا کسی نے, جی وہ تو کرائے کے مکان بھی نہیں ان کے پاس, بیچاروں کے پاس تو اتنا زوال اس ایک گناہ کی وجہ سے. جو اس گناہ میں وہ آئے گی لسٹ کے اندر, وہ گناہ آئے گا. جس کو اللہ نے کہہ دیا گناہ ہے اس کو گناہ سمجھو دوستو, اس کو گناہ سمجھو. ورنہ مشرک ہو کے مرے گا آدمی, یاد رکھیے, کافر ہو کے مرے گا.
اس کو گناہ نہیں سمجھا تو نے جس کو میں نے گناہ کہا تھا. اتنی جرت تیری, اور بہت بڑی ضرورت کی بات ہے یہ تو بھائی, کہ جس کو اللہ کہہ رہے یہ گناہ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں گناہ نہیں ہے, خیر ہے. بتائیں آپ کتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے آدمی, جس کو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے, ہمیں چھوڑو یار, بچے ہیں, چلو کرنے دو, خیر ہے, گناہ نہیں ہے. اس دنیا میں ہے یا دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں ہم نے, خیر ہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ سمجھ کر ٹھپا لگا چکا ہوتا ہے اپنے کمر پر, اس نے جہنم میں سیدھے ہی جانا ہے اور کہیں رکنا ہی نہیں نا اس نے, اس کا تو بنا حساب. گناہ کو گناہ تو سمجھو, جس نے گناہ کو گناہ سمجھا, واللہ میں قسم کھا کہتا ہوں کہ وہ گناہ سے بچ گیا. کتنا ہی بڑا گناہ ہو, یہ بھی میری زندگی کا تجربہ ہے, کتنا ہی بڑا گناہ ہو اور کتنی عادی اس گناہ کے اندر ہو, لیکن کہتا ہے جی گناہ, اللہ کی قسم میں اس کو گناہ سے نکلتے دیکھا ہے. علامت کرتا ہے. لیکن جو آدمی اتنا سا گناہ کر رہا ہے, کہتے ہیں گناہ ہی نہیں, اس کو ایسے ایسے گناہوں میں داخل ہوتے دیکھا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہاں سے نکلنا اس کو ناممکن ہوتا ہے. تو سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ جو انسان گناہ کر رہا ہے, بانگ دوہل کے بانگ دوہل میں اعلان کرے اس کا تو بہت بڑا اور گناہ ہے, اپنے ضمیر کو اس کو کہتا ہے تو بہت گندا کام کر رہا ہے. بے حیا, شرم کر, نالائق, شرم, اپنے ضمیر سے خود باتیں کرے, کیوں یہ کام کر رہا تھا. تو شرم نہیں آتی یہ کام کرتے جس کو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا گناہ ہے, کہ تجھے شرم نہیں آتی جب تو یہ کام کرتا ہے, روز صبح کر رہا ہے, روز شام کر رہا ہے, اسی حالت میں تو نماز پڑھ رہا ہے, اسی حالت میں یعنی تو یہ کہتا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ صحیح ہے, جو اللہ کہے گا میں اس کو مانتا ہی نہیں. تو کیسے کر سکتے اس طرح نماز نہیں ہوتی, میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں نماز ہو جائے گی. تو کیسے کہتے ہیں کیسے روزے پہ جانا جائز ہے, میں نبی کو جا کے سلام پڑھ کے آؤں گا اس حالت کے اندر. یہ ہمارا دین ہے جو ہم بنایا اپنا. کیوں کہ یہ جو دنیا ہے نا اس وقت اللہ میں دی ہے, یہ ڈھیل کی دنیا ہے. ابھی کسی کو نہیں پکڑ رہا تعالیٰ, پکڑے تو کوئی نظر ہی نہ آئے آپ کو زمین کے پر, پکڑے تو زمین پہ کوئی نظر نہ آئے. وہ اب کہتا ہے شاید اب یہ توبہ مانگ لے, شاید اس کو اب عقل آ جائے, شاید اب عقل آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے کریم ہے, اتنے رحیم ہے کہ اس کو اتنا چانس دیتے ہیں, اتنا چانس دیتے ہیں کہ شاید سے پلٹ آئے. فرشتوں کو بلا کرتے ہیں, خبر ہے اس کو کچھ نہ, فرشتے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں, اس کا حساب کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک, اس کو تباہ کیوں نہیں کیا جا رہا, اس نافرمان کو اس کو مٹایا کیوں نہیں جا رہا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاتھ رکھا ہوتا اس پر, اس کو چھیڑنا نہ. میں منتظر ہوں کہ شاید یہ پلٹ آئے. اور سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس قسم کا درندہ انسان واپس آتا ہے نا, اللہ جشن کر دیتا ہے. پھر کیا کریم ہے. اب فرشتوں سے کہتا ہے وہ تم اس کے لیے پریشان ہوئے تھے, میں نہیں کہتا تھا کہ بندہ آئے گا میرا بندہ ہے. سبحان اللہ, میں نہیں کہتا تھا. تم وحشی شو بتا رہے تھے یہ اپنا پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. شاید کسی اللہ والے کی مجلس میں پہنچ جائے اور وہاں اس کو عقل آ جائے, اللہ کہتا ہے اس کا کام بن جائے گا. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وابتغوا وسیلہ, اللہ کہتا ہے کوئی وسیلہ اس کو مل جائے, پھر اس کے ساتھ مجاہدے پہ وہ لگ جائے, لعلکم تفلحون, کہتا ہے پھر اس کو کامیاب کر دیتا ہوں اس شخص کو. دو چیزیں وابتغوا وسیلہ تھا کہ شاید اس کو کوئی وسیلہ مل جائے, کوئی راستہ مل جائے, رہبر مل جائے اس کو وہاں تک پہنچانے والا. سبحان اللہ. آپ اس کے ساتھ رہبر کے ساتھ مل کے پھر کام بھی کرنے والا بن جائے. جہاد یہ نہیں رہبر مل گیا پیچھے بیٹھ گیا بس چیئر پہ ٹیک لگا کے بیٹھا, بس کچھ پتہ نہیں. رہبر وہ قدم با قدم چلے, پھر اس کے قدم با قدم ہو اس کے ساتھ. یہ نہیں شمال میں وہ رہبر بیٹھا ہے, پچھم میں وہ دوسرا بیٹھا ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے, ٹیلی فون میں باتیں ہو رہی ہے. عجیب محبت ہے یار.
کوئی عاشق اپنی محبوب سے کہتا ہے یار چھوڑو کب ملاقات ہوگی، پردے ہٹاؤ. ہاں میں محبوب ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر بیٹھے، کیسے محبت ہوگی؟ جو تھوڑا ادھر رشتہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے آدمی کا. رب تو ہوئی رب سے جہاد، اس کا محبت کرو. لعلکم تفلحون، اللہ کہتا ہے. پھر میں فلاح کی گارنٹی دے رہا ہے. فلاح کیا؟ تفلحون کیا؟ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ مال دولت اولاد نہیں. فلاح کے معنی کیا ہے؟ فلاح مطلب کہتا ہے کہ رضا الہی اور جہنم سے برات، اس کا نام ہے تفلحون. جس فعل عمل کے بعد یہ دو چیزیں ملتی ہوں، کیا؟ رضا اللہ، اللہ کی رضا ملتی ہو اور جہنم سے دوری ملتی ہو، سمجھو یہ تفلحون مل گیا مجھے، یہ فلاح ہے. سبحان اللہ. یہ کس چیز سے ملے گی؟ یہ جو قرآن بتا رہے ہیں. اب تو وسیلہ تھا، جب تم کوئی وسیلہ پکڑو گے اور وسیلے کے ساتھ جب محنت کرو گے. ہمیں تو ایسے ہی قرآن پڑھایا گیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے شیخ نے ایسے پڑھایا قرآن. سمجھ آئیں گی بات؟ یہ نہیں وہ ادھر جا رہا ہے وسیلہ آپ کا اور آپ ادھر جا رہے ہیں، نہیں، قدم با قدم. امن اور صدقنا، کہا اور کیا، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی وسوسہ نہیں، ختم. جہاں وسوسے ہے جھٹکے لگے شیطان، ختم. یقین صادق کامل تر، جتنا یقین پکا ویسے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے شیخ نقشبند فرماتے ہیں یقین تر کامل تر، کہ اس میں کچھ نہیں چاہیے. جتنا تو یقین اپنا مضبوط کرتا چلا جائے گا اتنی تو کامل ہوتا چلا جائے گا. تیرے پر لگنے شروع ہو جائے گا، ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا. کیا چیز تجھے اڑائے گی؟ تیرا یقین تجھے لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. کہ کوئی چیز لے کے نہیں جا رہی، تیرا یقین تجھے اڑا رہا ہے. اور سب سے پہلے جو شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے نا محبت کے اندر، شیخ اور مرید کی محبت جو ڈاکہ ڈالتا ہے نا، وہ کیا ڈالتا ہے؟ اس کے یقین کو ختم کرتا ہے. اس کے یقین کو جب یقین انسان کا ختم ہونا شروع ہو جائے، ایک ڈاٹ بھی آ جائے چھوٹا سا، اس کو وہیں کچل دو، ورنہ بڑھنا شروع پڑھائے گا اس کو. اس محبت میں جو ہے ایک ڈاٹ کے برابر بھی یقین کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. وہیں اس کو ختم کر دے. اٹھے نہ اس وقت تک کہ جب اس یقین اپنے اس وسوسے کو ختم نہ کر دے کہ ہو نہیں سکتا یہ بات، میری بربادی ہے اس میں. یہ پیور راستہ ہے بھائیو اللہ کی محبت کا. یہ وظیفوں کے لیے نہیں ہم جاتے ہیں کہ وظیفے کر رہے ہیں اتنے چلے کھینچ لیے، اتنا ہم نے تصویر کھینچ لی. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. شیخ اور مرید کے اندر جو رشتہ چلتا ہے نا، صرف ایک ہی چیز پر چلتا ہے، کچھ بھی نہیں. اور بنتا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھیلتا بھی ہے. وہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ یقین ہے. یہ یقین تو ہے. یہی یقین پھر بلند ہوتا ہے. یہی یقین بلند ہوتا ہے. شیخ پر جب یقین آتا ہے یہ بلند ہوتا ہے، پھر یہی یقین جہاں پہ رسول پہ چلا جاتا ہے، اسی قدر یقین جو پھر اپنے نبی پڑھ جاتا ہے اس کا، پھر تباشی ہوتی ہے نبی پاک کے وہاں پر. پھر یہی یقین بلند ہوتا ہے، الف لام ذالک کتاب لا ریب فیہ پہ آ جاتا ہے. میں اس کتاب پہ پورا یقین کرتا ہوں. پھر وہ بلند ہو جاتا ہے اس یقین تک کہ قرآن والا یقین اس اندر پیدا ہو جاتا ہے. چلتا پہلی سیڑھی سے انسان. نہیں سمجھے بات دوستو؟ تو ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی وسیلہ پکڑ لیا ہے، راستہ پکڑ لیا ہے، تو اس میں یہ بس پھر وسوسہ نہ آئے، پھر فنائیت ہونی شروع ہو جائے. شیطان کچھ ہی وسوسہ پیدا ہو، یہ فضا ہے یا یہ اس وجہ سے یہ فلاں، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. رضا الہی چاہیے، جہنم سے برات چاہیے. بس یہی راستہ ایک ہے جہاں سے مجھے مل جائے گا الحمدللہ. یہ قرآن نے خود بتایا یہ راستہ. یہ تو نہیں شیخ کچھ کہہ رہے ہیں، مرید کچھ کرتا پھر رہے. وہ کہتا ہے جنت نہیں ملی ہے، دوست نہیں ملی. وہ تو راستے ختم ہو جاتے ہیں. وہ اٹھ نہیں سکتا اس گروپ کے اندر وہ شخص کبھی بھی. وہ منافق بن جاتا ہے. کون بنے تھے منافق نبی کے زمانے کے اندر؟ منافق کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟
ایک صحابہ کی جماعت تھی، ایک منافقین کی جماعت تھی، دونوں میں فرق کیا تھا؟ یقین کا فرق تھا، اور کوئی فرق نہیں تھا. سجدے وہ بھی کرتے تھے، کھڑے وہ بھی ہوتے تھے، جنگوں میں وہ بھی جاتے تھے، ڈرامے پورے کرتے تھے، لیکن فرق وہاں تھا، یقین پہ فرق آتا تھا. جس کا یقین بلند ہو گیا صحابہ میں بھی جس کا یقین بلند ہو گیا وہ صدیق بن گیا. ہر آدمی صدیق تھا، ہر صدیق تھا، لیکن صدیق اکبر کوئی نہیں تھا. صدیق تو سب تھے، لیکن صدیق اکبر کوئی نہیں تھا. صدیق اکبر اس وقت بنا جب اس کا یقین تمام صحابہ سے بلند ہو گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے بھائی کامیابی اسی پر ہے کہ کسی نے ہر قسم کے بسوں کر کے کیونکہ راستہ میں رہ جائے. اللہ ہے، پر تو اس پہ اللہ موجود ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کی رضا ہمیں چاہیے. وہی بچا سکتا ہے جہنم سے، وہی جنت میں ڈال سکتا ہے. جب اس پہ یقین ہے، جب کو ڈھونڈوں کہاں، اس کو میں کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا جہاں تلاش کر اس راستے کو. کیوں یہ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، ہمیں سب پتہ ہے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم حدیثیں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا آتی ہے، پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ اس پہ ہاتھ رکھ دو، آیت پہ ہاتھ رکھ دو نا تھوڑی دیر رکھتے تھے نا لوگ ہاتھ پہ، ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کچھ آپ جانتے ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے، بالکل پرفیکٹ آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے سنیں ذرا، اس لیے شیطان میں کیا کچھ نہیں تھا؟ علم تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فقی فلم سب کچھ تھا اس کے پاس، ایوری تھنگ، سب کچھ تھا. مار کہاں کھا گیا؟ مار یہیں وہ کھا گیا، مار یہیں اس نے کھائی. جب سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، نہیں پا سکتا خود. کیوں؟ اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کو نہیں پانے دے گی. وہ کیا ہے؟ وہ کبر ہے. وہ خود نہیں جانتا کہ میرے اندر کبر ہے. کیسے ڈیفینیشن ہوگی اس کبر کی؟ دیکھیں آپ کیسے. آپ پوچھیں، آپ یہ جانتے ہیں جس میں جانتا ہوں. جو یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا. سبحان اللہ، نہیں سمجھے بات؟ جو کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا، جو کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ جانتا ہے. حضرت موسیٰ صاحب نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ میں ہوں عالم، یہی کہا تھا نا. حضرت موسیٰ یہی کہا تھا، شریعت کے مالک نبی تھے، لیکن کیسی تعلیم دی سبحان اللہ کہ جا پھر علم سیکھ، فلاں بندہ بیٹھے اس کے پاس پہنچ. وجہ شیطان جو شیطان بنا سجدے کی وجہ سے، یہ چیزیں نہیں، شیطان بنا شیطان اس لیے اس میں کبر تھا. اور کبر کو ایک چیز ختم کرتی ہے، کیا؟ کہ جب تو کسی کے آگے جھکے گا تو کبر ختم. بولے سبحان اللہ. جب تک جھکنا تجھے نہیں آئے گا تو اللہ کا جھک نہیں سکتا. پھر وہ تجھے اور خراب کریں گی چیزیں جو تیرے اندر موجود ہیں. تو کہے میں جانتا ہوں. مولانا روم جانتے ہیں؟ مولانا روم کو ہیں کیا کہتے ہیں کہ کبھی مولانا جو تھا، مولانا مولوی روم کبھی مولانا نہیں بنتا. بنا تو کس لیے؟ اپنے شیخ کے نام لے کے، اس کی وجہ سے میں بناؤں. کیوں؟ کہ اس نے پوچھا تھا یہ، اس نے یہ کہا تو جانتا کہ میں جانتا ہوں، کہ تو نہیں جانتا. جب مولانا نے کہا نا، مولانا جب اس مقام میں جی میں نہیں جانتا، تو اس وقت وہ بن گیا مولانا. کہ اس وقت اس کے بعد بناؤں جب میں نے کہا میں نہیں جانتا. جب تک میں کہتا رہا میں جانتا ہوں تو میں مولوی تھا، لیکن جب میں نے کہا میں نہیں جانتا تو پھر وہ مولانا بنا. نہیں سمجھے بات میری؟ کیوں؟ کہ کبر نکلتا ہے انسان کے.
اس سے کیوں نکلتا ہے انسان؟ کہ علاج اس میں ہے. جب تک آپ کسی کا ہاتھ نہ پکڑے علاج ہو ہی نہیں سکتا آپ کو. عالم نہیں ہے پھر وہ آدمی جاہل ہے. وہ جاہل ہے. سب سے بڑا جاہل کہتے ہیں میں جانتا ہوں، اور سب سے بڑا عالم وہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ. حضرت صاحب، اب میں ان کی کیا تعریف کروں، علم کیا آپ نے تو پتہ ہی آپ کتنے بڑے عالم تھے. میں نے خود ایک دفعہ کئی بار آج ہی مطلب یہ نہیں کہ روٹین میں آج بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا، بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوتے، تو کوئی میرے جیسا بیچارہ جا کے کہتا ہے صاحب یہ شوان کے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں. ایسا کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی بڑا مسئلہ ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اتنے بڑے مسائل مجھے نہیں آتے ہیں، بولنا مفتی صاحب مجھ سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا. آج تک حضرت سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی مسئلہ بتا دے. جانتے نہیں تو کچھ. سبحان اللہ. کیا لوگ تھے، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو زیارتیں کی ہیں. تو کتاب پڑھتے تھے نا، آنکھوں سے دیکھ. تو حقیقت میں وہی جانتے تھے، جاننے والے وہی لوگ تھے کہ کیا قرآن تھا ان کا اور کیا چیز تھی. الحمدللہ. بہرحال کہاں تھی بات ہماری؟ شعبان پر. ٹھیک ہے، لسٹ دے دی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گناہوں کو سنیں، ہم ہی ہیں اس لسٹ میں، ہم ہی ہیں وہ لوگ ہیں. یہ نہیں یہ ہے، یہ میں تو نہیں ہوں. جو لسٹ آ رہی ہے نا، جس نے اس لسٹ کو صحیح کر لیا نا، اس کو کیا مل گیا؟ شعبان. شعبان ہی نہیں ملا بلکہ اس کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے. اس کو تو عمر بڑھانا چاہتا ہے، عمر مل گئی اس کی، بیماری ختم، ہر چیز اس کو مل گئی ہے جس نے آج یہ کام کر لیا. اللہ نے خود سنا کہ اگر سب تمہیں بخشش ہوگی، اور ایسی بخشش اپنی شان کے مطابق میں ہے، لیکن ان لوگوں کو بخشش نہیں کروں، اس سب سے بڑی بات کون ہے؟ مشرک، شرک کرنے والا. الحمدللہ ہم تو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اندر کے بت کو بھی ذرا دھیان سے رکھیں. اس کا بت سے تو نجات پا گئے ہم، لیکن نفس سے نجات ابھی تک نہیں ملی ہمیں. اس کو ابھی سجدہ ہم کرتے ہیں، نفس کو بھی سجدہ کر رہے ہیں. بت باہر نہیں ہے، اندر ایک بت ضرور بیٹھا ہے ہمارے دوست. جن کے اندر بت بیٹھے وہ بھی مشرک ہی اٹھیں گے. ایک بات یاد رکھنا، بت یا آپ سامنے رکھ لیں یا بت کے آگے پردہ ڈال دیں. سجدہ بت کو کر رہے ہیں. کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ بت کو کر رہے ہیں. جو نفس ہے انسان کا، یہ بت ایسا بت ہے، وہ تو توڑ بھی سکتے ہیں تو ٹوٹتا بھی نہیں ہے. بت کیا کہتا ہے؟ بت کہتا ہے مجھے سجدہ کرو، میری بات مانو. یہی کہتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں مانتے. ٹھیک ہے. نفس کیا کہتا ہے؟ نفس بولتا ہے کہ جو میں کہوں وہ کر. رب میں ہوں یا وہ ہے؟ میری بات مان. نہیں نماز پڑھنی، نہیں داڑھی رکھنی، نہیں پردہ کرنا. کون کون مان رہے اس بات کو؟ تو شرک. اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے. نہیں شراب پینی، پی رہا. نہیں گانے بجانے سننے، کر رہا ہے. نہیں حرام کہانی کرنی، کر رہا ہے. نہیں غیروں کی نقل کرنی، کر رہا ہے. مشرک ہے یا مسلمان ہے؟ خود انصاف کریں. کون سی بت کی باتیں مان رہے ہیں؟ اسٹریٹ فارورڈ بات. رب کچھ کہہ رہا ہے، اندر ہمارا بیٹھا رہا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. کس کی بات مان رہے ہیں؟ اس کی مان رہے ہیں، اس کی مان رہے ہیں. اوپر والا رب کہتا ہے کہ فجر کے وقت تو بھاگتا چلا. جی گھر چھوڑ دے، دکان چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے. کون کہہ رہا ہے؟ جو ہمارا رب ہے، خالق ہے نا. اگر یہ بات مان لی تو ہم کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اس کو. دوسرا خدا کیا کہتا ہے جو اندر بیٹھا ہے؟ نہیں جانا یار، کاروبار پہ جانا ہے،
گھر نماز ہو جاتی ہے. کس نے کیا ہے تجھے؟ فلاں یار. اب دیکھتے ہیں کس کی بات مانتا ہے شخص. جس کی بات مان گیا خدا وہ ہے اس کا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لیکن میں تو مسلمان ہوں. کیوں؟ کہ میں تو حلال کھاتا ہوں. داڑھی میری پیٹ تک آئی ہوئی جناب. اللہ نہ داڑھیوں کو دیکھے گا، نہ شکل کو دیکھے گا، نہ صورت کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کس کو دیکھے گا؟ قلب سلیم، صاف دل کو دیکھے گا. کون سا دل صاف ہوتا ہے؟ جو رب کا آرڈر لیتا ہے. جو دل رب کا آرڈر لیتا ہے وہ کلین دل ہے آپ کا، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. جو نفس کی آرڈر لیتا ہے وہ گندا دل ہے. انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو کوئی حکم بھی اللہ کے خلاف، یعنی اس کا اندر والے خدا کا حکم نہیں مانتا. وہ شخص ہے جس نے صحیح کہا ہے لا الہ، بولے سبحان اللہ. لا یہ اس سے کچھ نہیں بنتا. لا الہ، لا کدھر گیا؟ اوپر. لا الہ سب کو ختم کر دیا اندر سے نفس کو. حکم مانوں گا تو تیرا، سجدہ کروں گا تو تیرا، بات مانوں گا تیرا. جو تو حلال کہے گا وہ حلال ہے، جس کو تو نے حرام کیا اس کا کلمہ کوئی پڑھتا دیکھیں. جس وہ پڑھتا ہے نا کلمہ لا الہ تو زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں کہ جب ایک شخص ایسا کلمہ پڑھتا ہے نا، جس سے کلمہ شروع کرتا ہے نا تو پورا زمین اور آسمان ہلنا شروع ہو جاتا ہے. اس عرش تک ہلتا ہے اس کلمے سے. بہت بڑا کلمہ ہے نا، کچھ جڑیں ہیں نا اس کی، آسمان تک جاتی ہیں. حرام برادر نہیں مان رہے میری بات کو. یہی ہے ہماری زندگی. تو کیا ہے پہلی چیز؟ مشرک. آج کی رات کس چیز توبہ کرنی ہم نے؟ کہ شرک نہیں کرنا. اب سمجھ گئے شرک؟ اپنے آپ کو دیکھ کے آج ہی دن میں تم نے کتنی اللہ کی باتیں مانی ہیں اور کتنی تم نے نفس کی باتیں مانی ہیں. تو ایک سجدہ، ایک زندگی میں تو ایک سجدہ، تو جو ہم سارے دن سجدہ کرتے ہیں اپنے نفس کو، مجھے پتہ ہے تو کیسے انسان بخش جائے گا. یہ بڑا مشکل ہے. مشکل تو ہے نا. پھر جہنم آسان ہے، چلیں ہاتھ ملا لیں جہنم سے. صحیح کلمہ پڑھیں، لا صحیح کہیں، الا اللہ صحیح کہیں. ابھی تو ایک ہی حصہ پڑا ہے. محمد رسول تو رہ ہی گیا، معاملہ بھی آ گیا. سبحان اللہ. عاشقو ابھی تو وہاں پہنچنا ہے. جس وقت انسان محمد رسول تک پہنچتا ہے نا، اس وقت تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. آسان ہے کلمہ پڑھنا. عاشق ہو گئی، جلوس نکل رہے ہیں، فلاں جی بس نعتیں پڑھ رہے ہیں. نہیں ہے موجنت لائے رکھ موجیاں، پتہ نہیں کیا لگی ہیں نا موجنت لائے رکھ موجیاں، چڑیاں گڈیاں تو لائے کچھ گڈیاں، پتہ اس قسم کیا. یہ اتنا آسان ہو گیا دین. تو کہاں گئے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کیا تھا؟ کلمہ ہی نہیں پڑھا ہم نے سے. نہیں تو آج اس رات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑھ گیا کہ مشرک نہ ہو. مشرک جو ہاں بس چھوٹی سی بات کرنی ہے، سودا کرنا ہے. کیا کہ تیری بات ماننی نہیں کسی. کیا ہوگا؟ مر ہی جائیں گے نا، مر جائیں گے، شہید ہوں گے. سبحان اللہ. حرام نہیں کھاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، ننگا پھرنے لگوں گا. بے شک ایک ہی کپڑا رہ جائے تب پھروں گا، لیکن کروں گا نہیں بیماری. رزق کو کبھی پریشان نہیں ہوں گا. تو جو مصیبت دے گا کبھی پریشان ہو، کیوں کہ مجھے پتا ہے میرے رب نے دیا، اور جو رب نے دیا سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہوتا ہے مسلمان. نہیں مثال کے طور پر چیز ایسے آ گئی، غلط آ گئی آپ کے پاس، کسی کو لے کے یہ چیز کھا لیں. آپ نے کھولا ڈبے سے، وہ سڑے آم نکلے. یار کیا ہے یہ، کس نے دیے؟ یہ تو آپ کی والدہ صاحبہ تھیں، انہوں نے کہا تھا خصوصاً ان کو دے دینا. والدہ نے دیے؟ اچھا. آپ ایک دم ٹھنڈے ہو جائیں گے.
کیونکہ جب پتہ ہے کہ کسی محبت کرنے والے نے مجھے یہ چیز بھیجی ہے تو یقیناً اس نے یہ چیز اچھی نہیں دی، دیکھ کر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، چیز میں اچھی طرح نہیں دیکھی ہوگی، آپ فوراً بھول جائیں گے سارے اس کے جرم، ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ نہیں میری مثال سمجھا؟ کیونکہ بھیجنے والا محبت کرنے والا ہے، آپ کی والدہ ہے، والدہ سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ آپ سے دشمنی کرے گی، گندی چیز آپ کو بھیجے گی، نہیں، چیز کی غلطی ہو سکتی ہے، میری ماں کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، مانتے ہیں نا؟ تو ماؤں سے بڑا کون ہے؟ کون ہے؟ کتنی ماؤں سے بڑا ہے؟ رب۔ تو جب رب کوئی چیز بھیجے تو آپ کہیں سبحان اللہ، کس نے بھیجی یہ چیز؟ کہ یہ بیماری رب نے بھیجی، سبحان اللہ، بہت مزیدار چیز ہے۔ بیٹا کون نہیں دے رہا؟ رب نہیں دے رہا، ہو پھر تو یار کوئی بات پریشانی کی بات نہیں، اللہ نے دی۔ اور جب اللہ کہہ رہے ہر چیز میں ہی بھیجتا ہوں، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ، یوں اللہ یہدی قلبی، اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، سبحان اللہ۔ کتنا قرآن میں صاف اللہ کہہ رہا ہے، ایمان بنا، ایمان میں بیچا ہوں تیری چیز، یہدی قلبی، سبحان اللہ۔ کیوں بھیا ہدایت دوں گا تیرے قلب کو اگر تو مان جائے گا میری بات تو۔ واہ، اللہ رب کچھ علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پاگل، مصیبت کو مصیبت نہ سمجھ، دیکھ بھیجی کس نے ہے، گندے عام کو نہ دیکھ، کچھ بھیجا کس نے، ماں نے بھیجا نا، کوئی بات نہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا بھائی، دشمن تو نہیں نا بھیجا۔ بتائیں اب ہم مشرک بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، اپنی بات کرو، یہ تو حال ہے ہمارا۔ اور پھر اور چیز، اتنا ہمارا اللہ سے محبت ہے کہ مثالیں دوسروں کے دن شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی وہ مزے کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، ہم تیرا کلمہ ہی پڑھتے ہیں اور تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہی تو فیصلہ کر اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، میں اسے کیا حساب لوں؟ یہ مجھے حساب تو تیرے سے، تو کلمہ پڑھ کے مشرک ہے۔ گلا تو مجھے تجھ سے ہے، تو کلمہ پڑھ کے مشرک ہے، تو ہے ہی مشرک کا کیا کام؟ ہم صرف ان کی مثال دیں، ہم اپنا بڑا مسلمان سمجھ رہے ہیں، دیکھو یہ مزے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ تو ان کے یہ ایک اور شرک سے بڑی چیز جو ہم کرتے ہیں ہمیشہ، کہ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں غیر مغضوب الضالین، ان کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہے، ان کے ساتھ مزے کرا رہا ہے، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کون سی نماز تو پڑھ رہا ہے بھائی؟ کون سا کلمہ تو نے پڑھا ہے؟ کس چیز پہ تو مغرور ہے؟ تو جان کے نافرمانی کر رہا ہے، قرآن پکڑ کے نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ تو قرآن کو جانتے نہیں تو جلا رہے ہیں، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ نبی کا پتہ ہی نہیں تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی ایسے جانور۔ لیکن تو جاننے کے بعد جتنی تو تحقیر کرتا ہے قرآن کی، جتنی تو تحقیر کرتا ہے نبی محمد، کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کی نبی کو عزت دیتی ہے تو اپنے ہاتھ سے روز کاٹتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا، جاتا ہے خرید کے لاتا ہے، انہوں نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو خریدے گا، اوزار خود لے کے آئے گا، اوزار خود بنائے گا، کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کے شیشے کے سامنے پھر کہے گا یہ لے، یہی تو پسند کرتا تھا نا، اے ہماری شیش، اور اس چیز کو پھر پھینکتے ہیں نالی کے اندر۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا ہے بالوں، اس کی بےزتی نہیں ہونے دیتا، اور روزے قیامت میں اس کی رسی بنائی جائے گی، اس رسی سے اس کو گلے میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیے بڑا خوش ہے، میں نے اتنی رکھی ہے، میں اتنی رکھی، اپنا بس جو نفس اس کو کہتا ہے سجدے اس کو کرتا ہے صبح سے شام، کوئی شرم حیا نہیں، سم بکم فہم لا یرجعون۔ یہ رمضان کی تیاری کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، شعبان کی ہو رہی ہے تیاری، نہیں ہو رہی؟ مسلمان کو ملتا ہے رمضان، مشرکوں کو نہیں۔ اللہ کہتا دکان تو کھولی میں نے، آ رہی 15ویں رات، مانگو توبہ، دیکھو رب کا شان، ساری زندگی کی تمہاری مشرک ختم کر کے تمہیں ایمان پر لے آؤں گا میں، کرتے ہو بھائی توبہ؟ سیدھی بات ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لا یکلف نفس، میں کسی پہ تکلیف دیتے نہیں، میں تو سمجھاتا ہوں،
یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ سمجھا رہا ہے. واللہ باللہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میری تو ذہن میں بھی نہیں تھی باتیں، خدا کی قسم کھا کے واللہ میں تو کبھی سوچا بھی نہیں باتوں کو جو میں اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود چور ہوں. اپنی چوری کون بیان کرتا ہے؟ سوچ، یہ شرک کی تعریف تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں سوچ اتنا ڈیپ ہے یہ حال ہمارا. کس طرح اللہ تعالیٰ کرواتے چیزیں، کیونکہ ایک نیت یہ کی تھی کہ ہمیں رمضان چاہیے، بلغ رمضان بلغ رمضان نعرے مار رہے تھے تو اللہ کو ترس آ گیا، اس نے میرے اندر یہ احساس پیدا کر دیا، میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی. میں نہ کسی پہ طنز کروں نہ کچھ، میں تو حیران ہوں کہ جس چیز کو پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی شرک ہوتا ہے. دیکھیں تو میں کیوں نہ مان اس چیز کو کہ نہ میرے پاس کوئی علم میں نے پڑھا، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ حدیث پڑھی، نہ بخاری پڑھی، نہ بیگی پڑھی، نہ محمد پڑھی، نہ کچھ بھی نہیں پڑھا. لیکن کچھ نہ پڑھنے کے بعد میں کہا میں جانتا ہی نہیں. اللہ کہتا جانتا تو ہی ہے. کہہ رہا ہی نہیں، کہہ رہا کہتا جانتا تو ہے پاگل، جاننے والے نہیں جانتے. بخاری کو بخاری نہیں سمجھتے، انہوں کو ختم آتا ہے بخاری کا، ختم آنے والا ہے کھانا بناؤ چیز بناؤ. حضرت تقی عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا ختم بخاری کا. بڑی بدعت پیدا ہوئی ہے، تو یہ ان کے لفظ ہیں. کہتا میں نہیں چاہتا ہوں. ہم نے تو ویسی شروع کی تھی چیز، تو بہت تو بڑھ گیا، یہ تو بہت زیادہ معاملہ. ان کے لفظ یہی کہاں پہنچ گیا، ختم. بہت بڑی چیزیں ملا دی اس کے ساتھ لوگوں نے، لازم ملزوم کر دیا اس کو. جی میں نہیں کہہ رہا، میرے کیا مجال ہے، میں علماء کرام کو ٹانگ رہا ہوں، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ جنہوں نے شروع کرایا تھا کام. یہ نہ بخاری نہ قرآن، یہ چیز تو چیزیں ہی نہیں ہے. یہ چیزیں مطلب ہی کچھ اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو بتاتے ہیں مشرک کون ہے، آج تک یہ کوئی نہیں بتاتا. ہمیں بخاری تو بتاتے ہیں مشرک کیا ہے. پہلی بخاری کی حدیث آپ پتہ سن لیں کیا ہے، انما الاعمال بالنیات. کرو اس کی تشریح، کوئی جو کرتا ہے تو کرے، بائی پاس آگے چلو جی. حدیث چھوڑو جی، تو آگے حدیث چلو جی. تو میرے بھائیو، یہ رمضان کی تیاری ہے، لسٹ دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی شرک نہیں کرنا، مشرک کو نہیں بخشوں گا. علاج 100 سال کے بت پرست ہو، نفس پرست ہو، نفس بت پرست ہوتا ہے نا، نفس پرست ہو، توبہ کر لے گا، معاف کر دوں گا. میں اس لیے کیا ہوگی نفس کی توبہ، کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نفس کی نہیں مانوں گا. کس کی مانوں گا؟ بیوی کی نہیں مانوں گا، بچوں کی نہیں مانوں گی، ماں کی نہیں مانوں گا، باپ کی نہیں مانوں گا، استاد کی نہیں مانوں گا، دنیا کی نہیں مانوں گا، سارے جہان کی نہیں مانوں گا. مانوں گا تو کس کی مانوں گا؟ اے رب تیری مانوں گا. پہلا وعدہ. گھر سے ساری حرام چیزیں نکال دوں گا. جو تو ناپسند کرے گا وہ میں بھی ناپسند کروں گا. جس کو تو پیار کرے گا اس کو میں بھی پیار کروں گا. سبحان اللہ. تو صبح اٹھنے کو کہے گا میں صبح اٹھ جاؤں گا. تو رات کو اٹھنے گا میں رات کو اٹھ جاؤں گا. تو کہ روزہ رکھ میں روزہ رکھوں گا. تو کہ جا عمرہ کر میں عمرہ کروں گا. وہ کہے گا جا حج کر میں حج کروں. جو تو کہے گا میں وہی کرتا چلا جاؤں گا. اللہ کہ ٹھیک ہے، جب یہ کرے گا تو پھر کیا ہے؟ مومن ہو گیا، مجھ پہ ایمان تو لے آیا. قبر کے اندر پاؤں لٹکے ہیں ہمارے. کر لو توبہ دوستو سچی کا، اب نہ ڈرو، کر لو تو. کرتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جس نے توبہ کر لی. نہیں کھڑے ہو رہے، ہو گئے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے؟ ماشاء اللہ. چلیں اگلا، مجھے لگتا ہے شعبان تک آج ہی پہنچ جائیں گے. یہ رات اگلی لسٹ میں نام کیا ہے؟ ابھی تو پہلے ہی بتایا تھا. ہاں کمال یہ اس لسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا ذکر ہی نہیں کیا کہیں بھی. کسی نماز کا، روزے کا، حج کا ذکر نہیں کیا، دوسرے ذکر کیے. امیڈیٹلی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری جو بات کی ہے وہ کیا ہے؟ قطع رحمی. قطع رحمی سمجھتے ہیں؟ ایک صلح رحمی ہوتی ہے، ایک قطع رحمی.
قطع رامی کہتے ہیں کہ رشتوں کو بگاڑنا، رشتوں کے ساتھ دشمنی کرنا، حقوق ختم کرنا. بڑے بڑے عاشق بیٹھے ہوں گے، رشتوں کو ختم کرنا. رشتے کون سے ہیں؟ سب سے اعلیٰ عظیم رشتہ کون سا ہے؟ اب یہ میں نہیں بول رہا کہ وہی بول رہے میرے اندر سے، جن بول رہے اندر سے. سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ یعنی ماں باپ نہیں، اس سے بڑا رشتہ ہے. میاں بیوی جب شادی ہوگی، میاں بنیں گے، بیوی بنیں گے، تو اس کے بعد ماں باپ بنے گا نا آدمی، یا نہیں بنے گا؟ یہ پہلے ماں باپ ہوتا ہے آدمی؟ مجھے بتائیں، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، تو اس بچے کا آپ ماں باپ بنیں گے نا یا نہیں بنیں گے؟ پھر اس طرح سلسلہ چلے گا نا ماں باپ بنتا ہوا. آپ بھی، ہمارے بھی جو ماں باپ اسی طرح بنے ہیں نا. تو اصل میں سب سے پہلے کیا ہوگی؟ میاں بیوی. سب سے پہلے کون ہے؟ آدم سن ہوا آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ کہ ان کے ماں باپ تھے؟ سبحان اللہ. یہ میں نہیں بول رہا، اندر سے جن بول رہا ہے. آج چینج کیا نا، میں تھوڑا سا فلسفہ چینج کر دیا نا. تو سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ ہے، جس کا سب سے بڑا حق ہے، تو کون ہے؟ وہ میاں بیوی ہیں. اگر خاوند نے بیوی کا حق نہیں دیا اور بیوی نے خاوند کو دیا، تو پورا معاشرہ ختم، پورا ماں باپ ختم. ماں باپ کی فرمانی وہاں، نا فرمانی وہاں ہوتی ہے کہ جس کے بچے ایسی جگہ براٹ اپ ہوتے ہیں کہ جہاں میاں بیویوں کے اندر اختلاف ہو، جو ایک دوسرے کو حق ادا نہیں کر رہے، جہاں ظلم ہو، تو وہاں سے جو بچے پیدا ہوں گے ہمیشہ غلط قسم کے بچے پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. اچھے ماں باپ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اچھا شوہر اور اچھا بیوی بننا پڑتا ہے. تب آپ کلیم کہیں گے میرا بچہ میری عزت نہیں کر رہا. پتہ ہے نہیں کہ آج اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے تو اس لیے کل آپ تھے نافرمان اپنے باپ کے، چلا وہیں سے سلسلہ چلتا ہے. پھر تو سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور جو دو لفظوں کا صرف اللہ کے نام پہ رشتہ بنتا ہے، یاد رکھیں. دو رشتے اللہ کے نام پہ بنتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ عظیم ترین رشتے اللہ کے نزدیک ہیں. دو رشتے صرف اللہ کے نام پہ بکتا ہے انسان. ایک رشتہ تو عورت، کیا ہوا؟ بیٹھے شمال کی ایک عورت ہے، جنوب کا ایک خاوند ہے، مرد ہے، آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے. وہ پاکستان کی ہے، وہ بنگلہ دیش کی، کوئی نہیں پتا کہاں کی عورت ہے. ایسی شادی ہوتی نہیں ہوتی. ملے آپ، مجموعہ لگا، اس کا باپ آ گیا، اس کا باپ آ گیا، فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے آدمی اس کو کہ اللہ کے نام کے اوپر میں اپنی بچی تجھے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ تیری بچی کو میں لیتا ہوں. یہی ہے نا معاملہ. وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ میں اپنی بیٹی تجھے دی، وہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ میں نے تیری بیٹی لی. بیچ میں کیا ہے؟ نام صرف اللہ کا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو نے میری بیٹی دی. معاہدہ چلتا ہے کہ اس اللہ کے نام پہ تیری بیٹی لیتا ہوں، اتنے پیسے میں اس کو دیتا ہوں. مہر جس کو ہم کہتے ہیں. اور میں وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نام پہ میں لے رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے نام پہ کہ اس کے کھانے کا، پہننے کا، اس کے ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں گا. یہ نہیں ہو سکتی، میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں. یہ کنٹیکٹ کر رہے ہیں آپ. تو وہ اس کا باپ کہے گا یہ تیری میری بیٹی لے جا بھائی اس کو. اب جب یہ ایک دفعہ کنٹیکٹ ہو گیا، آپ نے اللہ کے نام پہ اس بیٹی کو لے لیا، صرف اللہ کے نام پہ اس اپنی بیٹی کو بھیج دیا. اب دنیا کے ایک سیکنڈ کے اندر، ایک سیکنڈ میں اب میاں بیوی کا تعلق کیسے ہو گیا کہ اب باپ سے، ماں سے سب سے بڑھ گیا ان دونوں کا تعلق. اب بیوی بنتے ہی وہ اس کی بات نہیں مانے گی، ماں کی بات نہیں مانے گی، باپ نہیں، اب وہ اپنے خامد کی بات مانے گی. کتنا بڑا کنٹیکٹ ہو. تو اندازہ لگائیں ہمارے مذہب کا کس چیز نے بنایا؟ صرف اللہ کے نام پہ اس نے وعدہ کر لیا. حقوق آ گئے نا، کتنے بڑے حقوق آ گئے کہ اب وہ کسی کی نہیں سنے گی بات. اب سنے گی تو صرف کس کی سنے گی؟ اپنے شوہر کی سنے گی، کیونکہ اللہ کے نام پہ مجھے خرید لیا. کتنی بڑی عورت ہوگی جو اللہ کے نام پہ بک گئی ہے. اور تو اس کو لے جانے کے بعد اس کے ساتھ کرے بدتمیزی ہیں، اس کے حقوق کو توڑے، اس کو گدا بنائے، اس کے حقوقوں کو ختم کرے، اس کے ساتھ تو ظلم کرو تم.
اس کے ساتھ بیان حساب کرو تو کیا تم اس طرح بچ جاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا. یا اس رات کے اندر میں اس کی بخش بھی نہیں کروں گا اس شخص کی جس نے قطع رحمی کی، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا، اس کے حقوق کو نہیں دیا. کہاں کہا جاؤ، کہاں کہاں کسی واف سے پوچھو کہ تیری بیوی تجھ سے راضی ہے؟ مجھے بتائیں کتنے حاجی پکڑے جائیں گے اس وقت ان کی بیویاں راضی نہیں ہوں گی. غلط کروں صحیح کروں دوست؟ گھر برباد ایسے ہوتے ہیں. اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سپر سمجھتا ہے انسان کہ جو میں کہوں وہ یہ کرے، جو میں کہوں وہ یہ کرے. تجھے پتہ نہیں تو اللہ کے نام پر لے کر آیا وہ، اور نیچے لگی ہے کہ میں صرف اللہ کے نام پہ بھی کیوں میں اس کے پاس ہی رہوں گا، میں نے جانا نہیں کہیں سے. کتنی بڑی بات ہے. تو اسے کہہ جا تو کام کر، میں نہیں کر سکتا، میں تیرا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، تجھے کرنا پڑے گا کام. بچوں کو تو پالے گی، میں نہیں کر سکتا. فلاں کوئی تو کرے گی، میں نہیں کر سکتا. وہ پیسے کما کے لائے، تم بیٹھ کے کھاؤ، تم اس کے پاس میں گاڑی لو، کچھ مکان لو. اب وہ عورت کیوں کام کرے؟ تو نے وعدہ یہ کیا وہاں کہ اس کا خرچہ میں برداشت کروں گا، اس کے کھلاؤں گا میں، پلاؤں گا میں، اس کی ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں. ہے یا نہیں ایسے؟ تو کہاں پہنچ جائے گا؟ رمضان کیسے حاصل کر لے گا؟ ایسا آدمی کبھی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے مضبوط رشتہ ہونا چاہیے میاں بیوی کا. میاں بیوی اتنے خوش ہوں آپس، جس گھر کے اندر میاں بیوی خوش ہوں گے ایسی فرمانبردار اولاد پیدا ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جائے. خود بخود فرمانبردار ہوتے ہیں بچے، تہذیب آتی ہے ان کے اندر کہ ہمارے ابو ایسے نہیں تھے، ہمارے میاں سے نہیں تھی. کبھی ایک دوسرے بد اخلاقی سے نہیں ملتے، کبھی لڑائی نہیں کریں گے، کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوگی پوری. حقوق ان کے سامنے ہوں گے کہ یہ حق میری بیوی کا ہے، مجھے دینا پڑے گا کیونکہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں. نہیں دے گا چاہے کتنی عبادتیں کرتا ہو، وہ ذلیل خوار ہو رہا ہو انسان. جو اپنی بیوی کمائی کھاتا ہے وہ ذلیل خوار ہوتا ہے. ذلیل خوار، اس کی برکت آ ہی نہیں سکتی گھر کے اندر، کبھی نہیں آ سکتی. وہ عورت ہے، اور عورت نام ہے پردے کا. عورت کا نام کیا ہے؟ پردہ، چھپی ہوئی چیز. اور تو اس کو باہر نکال رہا ہے، مجھے پتا ہے تو اس کمائی پہ لگا رہا ہے. کیا ایک نقشہ ہے خوبصورت کہ تو جا رہا ہے صبح کام کر کے آتا ہے، بیوی تیری گھر بیٹھی ہے، وہ کیا ہے؟ راحت ہے تیرے لیے. ہن لباس، وہ تیرا لباس ہے. تو اس سے راحت حاصل کرے گا، اپنی تمام دن کی رنجشوں کو ختم کرے گا. وہ تجھ سے اتنا محبت کرے گی، ٹوٹ کے تجھ سے محبت کرے گی. تو جب آئے گا اس کے لیے تحفے لے کر آئے گا، اس کے لیے چیز لے کے آئے گا، اس کی پسند کی چیز لے کر آئے گا، اس سے پیار کرے گا، وہ تیرا انتظار کر رہی ہوگی. ایک گھر جنت بن جاتے ہیں انسان. سب سے بہترین انسان وہ جب گھر میں داخل ہو تو اس کا چہرہ مسکرا رہا ہو. سبحان اللہ. منہ بنا ہوتا ہے. اس گھر کے اندر افلاس آ ہی نہیں سکتا، بھوک آ نہیں سکتی. جو انسان اپنے گھر میں جا کے سب سے پہلے اپنی بیوی کو سلام کرے، پیارے حبیب پہ درود پڑے اور ایک دفعہ کل اولا پڑے، کبھی اس میں تنگ دستی آ نہیں سکتی اس گھر کے اندر. کتنا بڑا وظیفہ ہے. کون کرتا ہے؟ بیوی جاتے ہوئے کی پکایا آج، اور جب تھکے آیا کر کے غصہ ہوتا ہے، بوتھے ہی سجا رہتے ہیں. انہوں نے سیدھے منہ گلی نہیں کرتے، بیچاری بیٹھی تم کر سے بات کر. نوکرانی ناراض ہو رہے ہیں. نہیں آپ نہیں کرتے، دوسرے لوگ کرتے ہیں. آپ کی تھوڑی باتیں کر رہا ہوں میں. صرف بیبے چنگے بچ جائے تو سیدھا ان شاء اللہ. اب لینے رمضان آپ نے، پھر آج سے اس کی توقع اپنی بیویوں کو راضی کریں گے. جس نے اپنی بیوی کو راضی کر لیا سبحان اللہ سمجھو اس نے جنت لے لی. اچھا اب نہیں جی وہ میرے ساتھ ایسا کرتی تو میں کیوں نہ ایسے کروں. بیوی کہے گی وہ جی ہمیشہ ظلم کرتے تو میں کیوں نہ کروں. سبحان اللہ. مزہ تو یہی ہے، مزہ تو اس میں ہی ہے کہ ادھر سے ظلم ہو رہا ہو، ادھر سے محبت ہو رہی ہو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تجھے اپنی جنت چاہیے. تو اپنا حق ادا کرتا رہے، بے شک گالیاں کھاتا رہے، بدتمیزی کرتی رہے، وہ تو جہنم میں جا رہی ہے. یہاں بدلہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ ایک کانٹیکٹ ایسا ہوا ہے. میں نے کہا تھا 2 کانٹیکٹ ہیں صرف ایسے، اور دوسرا کانٹیکٹ کون سا ہے؟ وہ شیخ اور مرید کا ہوتا ہے. اللہ کے نام پہ بکا ہوتا ہے مرید. نہیں سمجھے آپ؟
وہاں بھی صرف اللہ کا نام ہی ہوتا ہے بیچ میں. جس وقت مرید ہوتا ہے نا آدمی جا کے تو دوسری بات کرتا ہے نہیں. کیا بات کرتا ہے؟ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد اللہ. پڑھنے کے بعد ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے جیسے بیوی نے دیا تھا. دینے کے بعد رشتہ جڑ جاتا ہے. یہ رشتہ جو ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ رشتہ اس سے بڑھ جاتا ہے, کیوں یہ رشتہ رضا الہی کے لیے ہے. اس میں حقوق سارے ویسے ہوتے ہیں جیسے شیخ کے حقوق ہیں, کچھ مرید کے حقوق ہیں. میرے حضرت نے کیا فرمایا تھا مجھے سب سے پہلے, اب تم جا کے مرید کرو گے لیکن یاد رکھنا ان کے حق تو ہوں گے, ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ حق پورا ادا کرنا ان کی تربیت کا. یہ شیخ بتا رہا ہے اپنے. دوسرے کیا ہوتا ہے, پیسے بھی نہیں, چندہ بھی نہیں, اور ادھر سگے پیسے ادھر پیسے ٹھگی تا تو پیر پکا پیر ہوگا انہوں نہیں. میرے شیخ کیا کہتا ہے کہ اپنے مریض چاہے کتنی غلطی ہو نرمی اختیار کرنا, سبحان اللہ, اور ان کی تربیت میں پورا حق ادا کرنا. چاہے رات ہو دن ہو, بیمار ہو سچ ہو, کوئی تیرے پاس آ جاتا ہے بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے اس کو سمجھانا ہوگا. کوئی کسی مشن کا آدمی آ رہا ہے, کسی بھی فرقے کا آدمی, کسی مسئلہ کا آ رہا ہے, تو نے ہنس کے ملنا ہے اور تو نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سمجھانا ہے. گھنٹے بیٹھتا ہے, گھنٹہ بیٹھ. بیمار ہو تو بیمار ہو, آپریشن ہو تو آپریشن ہو, اس سے کوئی تعلق نہیں, تو بک چکا ہے. پیسے تیرے جنت میں جمع ہو رہے ہیں, بینک میں لگ کے تیرے پیسے. یہ ہے پیری مرید. دونوں کا حقوق ہے. مرید کا یہ ہے کہ تو مرید ہو گیا, بک گیا تو اس کے ہاتھ پر, اب بک گیا, اب تیرا کچھ کسی کچھ تیرے صاحب نہیں, جو کچھ کہے گا تو غلام ہے اس کا. برابر چلتا ہے دونوں. نہیں سمجھے؟ دو رشتے ہیں جو بنتے ہیں ہمیشہ. اب دونوں جگہ پوچھا جائے گا, شیخ سے پوچھا جائے گا اس کے حق تم نے دیے مرید کے, پھر مرید سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی اپنے شیخ کے حالات پوچھے, کبھی ہمدردی کی اس سے, کبھی محبت کا اظہار کیا اس سے؟ بس ویسے ہی نخرے کرتا تھا اس کے سامنے جا کے, تماشے مارتا تھا. کبھی تجھے خیال آیا اس کا, وہ بیمار ہے, پریشان حال ہے, کچھ تجھے کبھی سوچا تو نہیں اس کے بارے میں؟ سوچنے والی بات ہے نا. حق دے گا, تجھے محبت ہی نہیں تھی اس سے, خیال نہیں تھا. جس طرح شیخ سے پوچھا جائے گا, اس طرح رشتے سے پوچھا جائے گا. دونوں طرف رشتے ہیں, اور یہ دو رشتے سب سے پہلے حساب ہوگا روزے قیامت میں. بولے سبحان اللہ. سب سے پہلے جو حساب ہوگا میاں بیوی کو بلایا جائے گا کہ بتا اس نے تیرا حق ادا کیا, پہلا حساب اس کا ہوگا, اور پھر شیخ اور مرید کو بلایا جائے گا. چگلی کرتا ہے تو اپنے شیخ کی غیبتیں کرتا ہے بیٹھ کے, برا بھلا کرتا ہے اس کو, نہیں جی وہ تو فلاں جی بڑے سخت نہیں, وہ کر دیتے ہیں, آپ سے نہیں ہوتا جتنا, یہ ایسے مارتے ڈھوسلے. پتہ لگے روزے قیامت میں, کیوں کہ تو بک چکا ہے, تو نے سودا کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا ہو گیا جناب؟ قطع رحمی سمجھ گئے نا آپ, اور یہ سمجھ گئے آپ قطع رحمی کیا ہوتی ہے. سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ میاں بیوی. اپنے حقوق کو دو بیویوں کو پورے, اور بیوی پورے حقوق کو دے. خامن بے شک خامن گالیاں مارتا ہو, کچھ بھی کرتا ہو, ظلم کرتا ہو, تیرا حساب نہیں, وہ حساب اللہ لے گا اس سے. تو اس کی خدمت کر, تو اس کو کھانا کھلا, تو اس کی ٹانگیں دبا, تو اس کے برتن دھو, تو اس کے کپڑے صاف کر, تو اس سے حساب نہ مانگ, کیونکہ تو بکی اللہ کے لیے. اللہ تیرے درجے بلند کر رہا ہے. تجھے کیا تیری عبادت ہے, یہ تیری تہجد ہے, یہ تیرے نوافل ہیں, تیرے حج تیرے عمرہ ہے. یہ کیوں؟ تو یہ کہ بس اللہ نے مجھے دیا ہے, برابری نہیں چلتی. یہ ایسا کرے گا تو میں بھی ایسا کروں, میں بھی ایسا کروں. نو مسلم تھا ایک, تو وہ آیا میرے پاس, اس کی بیوی وہ شکایت لے گئی, مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اب وہ مسئلہ بتاتا ہے مجھے. ہمارے اجتماع میں آتے ہیں تو بہت نئے آدمی ہیں, مجھے کہتے ہیں میں کیا کرتا, میں کیا ہوا, تم نے کیا کیا؟ کہتا جی وہ مجھے شک ہوا کہ مجھے بوتل ماری, جب تو میں نے پہلے تھپڑ مار دیا. میں کہا یہ عجیب بات ہے, اور تجھے شک میں تم نے اس کو تھپڑ مار دیا, ماری تو نہیں تھا بوتل تجھے؟ کہتے ہیں شاید بوتل اٹھا کے مار دیتی. تو یہ حساب ہے ہمارا, وہاں ادلا بدلا نہیں چلتا. آپ نے اپنے حقوق ادا کرنے.
ٹھیک ہے، میاں بیوی اور جن کی شادی نہیں ہوئی پھر وہ ماں باپ کے حق پہ آ جائیں پہلے، سب سے پہلے میاں بیوی کے بعد سے ماں باپ، کیوں باپ میں بنتا ہے، بعد میں ماں باپ بنتا ہے، پھر ماں باپ کے حق آتے ہیں۔ ماں باپ کے حق بہت زیادہ ہے، اس کے بعد پھر رشتہ داروں کے حق بہت زیادہ ہے، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑا جو عمل ہے ایمان کے بعد کس کا ہے؟ صلہ رحمی کا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے ایمان، گھروں کے اندر سکون آ جائے میاں بیوی اگر صحیح ہو جائے۔ تیسری بات کیا بتائی؟ کینہ، کینے والا نہیں بخشا جائے گا جو کینہ رکھتا ہے دل کے اندر۔ کینہ جو ہے وہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ کینے سے غیبت نکلتی ہے، کینہ سے حسد نکلتی ہے، کینہ سے غصہ آتا ہے، کینہ سے بیٹھ کے آدمی برا۔ کینہ ہے کہ کسی کے دل کے اندر آپ ایک غم لے کے بیٹھ جائیں، بس برائی لے کے بیٹھ جائیں، دوائی یہ دل کے اندر، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو نکال دیں، دل صاف کرے اللہ کی طرف سے، دل صاف نہیں یا وہ مجھے ایسا کہتا نہیں، یا اس کو یہ بلا سٹوری بنا کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اگر ثبوت بھی ہو تب بھی اس کو دل سے نکال دو کہ ٹھیک ہے، اللہ جانے وہ جانے، مجھے کیا ضرورت ہے سوچنے کی، میں نے کس کے بارے میں برا سوچتا، میں نہیں سوچتا کسی کے بارے میں، تھوڑی نہ آنے دیں کسی کے بارے میں برا، دل میں آئے بس بس نکال دیں۔ کیوں غم لے کے بیٹھتے آدمی؟ کینے صاحب کتنا انتقام لے لیں گے کسی سے؟ کوئی آپ کا ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کتنی کر رہے، آپ پھوٹ جائیں، چھوڑیں، اللہ جانے وہ جانے۔ جب میں انتقام لینے، یا تو آپ انتقام لیں، پکڑیں چھری اور جا کے ماریں اس کو، یا آپ کر ہی نہیں سکتے، نہ آپ نے کرنا ہے، لیو اٹ، چھوڑ دیں اللہ پہ اس کو۔ میرے ساتھ اس نے ظلم کیا، میرے فلاں نے یہ کیا، فلاں کیا، سٹوری نکال دیں دل سے کہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، وہ جانے اللہ جانے، اللہ چھوڑے گا نہیں اس کو۔ میں کیوں بدلا دوں؟ اور ایک حدیث ہے بڑی پیاری کہ تو اگر بدلا لے گا تو تو ہی لے گا نا، لیکن تو نے اگر بدلا نہیں چھوڑتا تو تیرا رب بدلا لے گا اس سے۔ پتا کیا چاہتا ہے؟ تو لینا چاہتا ہے، رب لے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ تو کتنا بدلا سے لے لے گا، بتا، تو لے بھی نہیں سکتا، طاقت بھی نہیں ہے، تو بیوقوف تو اس کو دل سے نکال دے۔ تیرا رب جانتا ہے اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، کوئی بھی ہو تیرا چھوڑے گا نہیں، رب تیری طرف سے اس سے بدلہ ضرور لے لے گا، اور خود وقت پہ لے گا، تجھے پتا بھی نہیں ہوگا اس کا بدلہ لیا جا سکے گا۔ اس کو کینہ دل سے نکال دے، ٹھیک ہے۔ اگلا کینے کے بعد بدکاری، شراب خوری، نشہ، سود، گانے بجانے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ بڑی بڑی حدیث ہے اس پر۔ اگر گرفتار ہے آدمی کوئی چیز میں، یا عورت یا مرد، توبہ کر لے اللہ سے، اللہ تعالیٰ یہ مجھ میں ہے، گانے وانے سنتا ہوں اور میوزک سنتا ہوں، سود کھا رہا ہوں، زنا کرنے کو دل کرتا ہے، بدکاری کر رہی ہیں عورتیں، اس کے عادات ہیں انسان میں۔ بہت سے جوان لوگ جو ہے ہاتھ سے اپنے آپ سے ہاتھ سے کھیلتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے توبہ کریں۔ یہ سب شیطانی کام ہے، جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ سب جو گندے کام میں نے بتایا، یہ سب چیزیں جو ہے جو لڑکی بھی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ ان کو روکنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ کہاں سے موٹیویٹ انسان ہوتا ہے؟ یہ ٹیلی فون سے، انٹرنیٹ سے، یہ لیپ ٹاپ، ان میں جب چیزیں دیکھتا ہے آدمی تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے، ان برائیوں کی طرف گھوم جاتا ہے۔ تو اس دروازے کو بند کر دیں، بچوں کو دکھائیں نہ وہ چیزیں۔ ہم کہتے ہیں زمانے سے بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر یہ کام نہیں کریں گے۔ نہیں بھائی، آپ نے زمانے سے آگے بھی نہیں نکلنا یہ کام کر کے۔ اعتدال پہ کوئی چیز رکھیں، واچ اٹ۔ آج کا بچہ جو ہے نا بہت شعور رکھتا ہے۔ ہمارے زمانے کا جو بچہ تھا نا،
اس کو 15 سال تک نہیں پتا تھا کہ بلوغت ہوتی کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا. آج کا جو 3-4 سال کا بچہ ہے نا، اس کو سب ڈرامے پتا ہے، سب پتا. ٹیلی فون تو ایسے ایسے پروگرام نکال کے آپ کو دے دے گا. میں خود دیکھا 3-3 سال کے بچے کام کر جاتے ہیں، ایسی انگلی چلتی ہے نا ان کی کہ آدمی حیران ہوتا ہے. کنٹرول اٹ. فساد ہے، یہ فتنے ہیں. جب ذہن خراب ہوتا ہے تو انسان پہ یہ چیزیں سوچتا ہے. گندی چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں، ٹیلی فون کو چھوڑ دیں، ضرورت تک رکھیں اس کو، نفس کو کنٹرول کریں، اس کی توبہ کریں. اگر رمضان لیتے ہیں that's it. یہ لسٹ دے دی اللہ پاک. تو میرے بھائی، شعبان کی یہ تیاری الحمدللہ بڑی لاجواب تیاری ہے. ہم نے آج سے شروع کر دیا. اب شعبان پہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، شعبان کے دن انشاءاللہ دوسرا کام ہوگا ہمارا. یہ آج ہی کرنا ہے، آج ہی توبہ آپ نے کرنی ہے. الحمدللہ توبہ کا بہترین طریقہ ہے وہ جو قرآن نے بتایا کہ جاؤ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کرو. جو میں نے آج آپ کو بتایا، اس کو توبہ نصوح کرتے ہیں. جن کی عورتیں بیعت نہیں ہیں، وہ بھی بتایا نا، عورتوں کو دیکھیں کتنا پیچھے رکھتے ہیں. ہم بیعت ہو رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ عورت کو اپنے اس کو بھی بیعت کرا لے. اس نے نہیں جنت میں بھیجنا، ہم نے اس نے روٹی پکانی. کتنی بری بات ہے. اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے ٹیلی فون کرنا ہے اور بیعت کرا لینا ہے، بیعت کرا کے اس کو ذکر مل جانا ہے. وہ تو اس کو تو اعلیٰ درجہ مل گیا بیچاری کو. نہیں کرانا. خود ذکر میں آ رہے ہیں، خود بیعت ہو گئے ہیں، خود سب کر رہے ہیں. کل اللہ نہیں پوچھے گا تو تیری اولاد صحیح کر، اولاد تو صحیح کرے گی ماں. دودھ تو پیے گا اس کا، بچہ تو پیدا کرنا ہے اس نے، تو اس کو تو الگ ہی کیا ہے. نہ اس کو نقش بندی بنایا، نہ اس کو ذکر دیا، نہ اس کو کچھ بتائی باتیں، اس کو چھپر میں رکھا ہے پیچھے. سبحان اللہ، یہ کون سا انصاف ہے مجھے بتایا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کس کا؟ یہنو جاگنو مناتی مومنات کا ہے. اے شیخ تیرے پاس عورتیں آئیں گی، عورتیں آتی نہیں آ جاتا ہے. اس لیے کہ ناانصافی ہے ہمارے ملک، ہمارے معاشرے کے اندر. عورتوں کے ہمیں دی بھی نہیں ہم نے، ان بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ شیخ سے بیعت کیسے ہوتے ہیں، ذکر کیا. حالانکہ قرآن پہ جو نکلی ہے سورت ان کے لیے نکلی ہے، مردوں کے لیے تو نکلی بھی نہیں ہے. یہ مومنات کھائے اللہ تعالیٰ نے. کتنا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ، مجھے بتائیں آپ عورتوں کے ساتھ. پتہ ہے آپ ان سے پوچھیں تھے کتنی محبت کی بات. کتنا اچھا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو صبح تہجد کو اٹھاتا ہے اور جو عورت اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے، اللہ ان دونوں پہ رحمت نازل فرماتا ہے. یہ رشتہ ہے ہی نہیں ہمارا کہ ہم کیئر کریں میری بیوی نے نماز پڑھی، تہجد پڑھی، آج تسبیح کی، حضرت صاحب کے مجلس میں بیٹھی نہیں بیٹھی، اس کی شیٹ بن رہی نہیں بن رہی، کچھ پتہ نہیں. مجھ سے تو مارے نکل ہے باہر. یہ کون سے اسلام ہمارا؟ یہ قتل ہمیں نہیں ہے کہ جنت کا دروازے بند کر دیا بیچاری آپ نے، اس کا سلسلے ہی بند کر دیا آپ نے. شعبان آ رہا ہے، ٹیلی فون میں تو ایک ٹیلی فون الگ خریدا ہے بیچارہ عورتوں کے لیے. میں نے الگ نمبر دیے ان کو. میں پورا خیال کرتا ہوں ان کا کہ اس میں کسی مرد کا نہیں آ سکتا فون، صرف عورتوں کا فون آتا ہے. اب باقاعدہ تربیت ہوتی ہے ان کی بیچاری میں، مسائل ہوتے ہیں ان کے. پوری دنیا سے آتے ہیں ٹیلی فون. صحیح رات یہی کام کرتا ہے تو مجھے دوسرا کام کے دن میں آپ کے ساتھ اور رات کو عورتوں کے ساتھ. حکم جو میرے شیخ کا کہ سونا نہیں، میری کام کرنا ہے تو نے بس. بیماری کچھ نہیں، چلتا رہے. چل رہا ہوں آپ کے سامنے. عمر پوچھنے میری کتنی ہے، منہ کھل جائے گا آپ کو. بھائی میرے اللہ کا کام کرو جب تک زندگی ہے آپ کے ہاتھ میں. بوڑھا کیوں سمجھتے ہو آپ نے؟ آپ ایجٹ کیوں سمجھتے ہو؟ وہ کبھی بوڑھا ہو نہیں سکتا جو اللہ کا کام کرتا ہوگا. اس کو ایسا ذکر کرا سکتا ہے بوڑھا آدمی؟ اتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ اتنی لمبی لمبی باتیں کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ جوان ہی کر سکتا ہے. لوگ جو میں شکل جی تسی کرا دے ذکر جی، میں اور کون کرا دے؟ اللہ کا دیتا ہے نہیں جی، یہاں ذکر آپ کو آتے ہیں. اتنی خوبصورت آواز. ٹھیک ہے، اکثر دکان میں جاتا ہوں تو لوگ ہوتے ہیں نا جو بولتے آپ ہی حضرت صاحب آپ ذکر کرتے ہیں؟ اچھا کمال ہے جی، اتنی آپ کی آواز ماشاء اللہ ایسی ہے. وہ نظر ہی لگ گئی آواز کو. بولو گے ماشاء اللہ، بولو گے جب میری تعریف کریں تو ماشاء اللہ بول دیں گے، آواز بیٹھ جائے گی میری. ورنہ
نہیں سمجھے بات؟ کبھی کبھی تھوڑے ہنسا بھی دیتا ہوں نا تھوڑا سا، آپ نے آپ ہنسانے کے لیے بات کی ہے. تو آپ ہمیں رمضان لینا ہے تو میرے بڑا اسٹریٹ فارورڈ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ شعبان ہے، شعبان میں تیاری کر لیں. چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کو گوش گزار کی ہے. اور اس رات اب اگلی چیز عبادت کیا کریں، یہ ہے نا مسئلہ جس پہ اٹکے ہوتا ہے. یہ کریں جی فلاں کریں، سوچتے سوچتے رات گزر جاتی. وہ ہے نا غریب بدعت ہے، وہ نہیں یہ شرک ہے، وہ فلاں نہ کر، وہ کیا کریں پوچھتے پوچھتے کچھ بھی رات چل بھی اذان ہو کس طرح. عبادت کوئی بات نہیں سی، کوئی بھی بات نہیں. عشاء پڑھتے ہیں الحمدللہ، عشاء پڑھیں جماعت کے ساتھ آ کے، پڑھنی ہے آپ نے، نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عشاء پڑھ لی. فجر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، فجر پڑھ لیں. جس نے عشاء فجر پڑھ لی اس کو پوری رات کا ثواب مل گیا. ہم پہ چلے جائیں کیونکہ جو ظاہر ہے جو ہمارے پارٹی کے جو تہجد تو ڈیفینیٹ پڑھتا ہے وہ، تو جس نے عشاء بھی پڑھ لی رات کو تہجد پڑھی تو تہجد پڑھے گا، ذکر بھی کرے گا. صبح آ کے میرے ساتھ ذکر میں بیٹھتا ہے، اشراق تک بیٹھتا ہے، اور کیا کرے اب اور عبادت کون سی کرنی اس نے؟ ہے کوئی عبادت اس کے بعد؟ کوئی بات نہیں. جس نے توبہ کر لی کام بن گیا اس کا الحمدللہ، باقی رہے نہیں کچھ چیز. ہم نے سب توبہ کرنی ہے. عبادت تو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ ذکر میں بیٹھے رہتے ہیں. ماشاء اللہ میرے پیچھے دیکھو گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی نعمت ہے. یہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کا گروپ کرتا تھا ایسا کام جو آج ہم کر رہے ہیں. بڑے بڑی کتابوں سنتے تھے ہم کہ سنت کے لباس میں لمبی لمبی داڑیاں، سفید لباس، کونے میں آ کے جیسے بیٹھتے ہیں شیخ کے پیچھے بیٹھے اللہ کا نام مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو کہیں ملے گی نہیں مثال آپ کو. لیکن ہمیں کیوں کیا ہے، ہمیں یہ چیز بڑی نہیں لگتی کیونکہ نفس جو بن گیا آپ لوگوں کا. لیکن دیکھنے والوں سے پوچھے یہ کون سی جماعت ہے، یہ عجیب جماعت دیکھی ہم نے. باہر سے جو لوگ آتے ہیں نا ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن ہمیں تو احساس ہی نہیں چیز کہ ہم تو ہے ہی نہیں والے کچھ بھی. یہ چیز ہمیں تو اپنے گناہ ہی نظر آتے ہیں. بولے سبحان اللہ. وہ تو انگلینڈ جا رہے ہیں جناب، انگلینڈ کا تصور آتے، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، باجے بجے ہیں، پب چل رہے ہیں، شرابیں چل رہی ہیں، کیسے ہے یہ کون آ گئی؟ 1 2 3 50 وہی کر کے رہے ہیں. دیکھو ٹھپ پر ذکر کر، بڑے حرام. یہ انگلینڈ میں ہیں، کدھر ہیں ہم لوگ؟ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ایک مولانا ہے شیخ الحدیث تھے انڈیا سے، کیا پہلی دفعہ ہے، رونے لگے، کہتے مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا. ایک مولانا ہے جن کے انتقال ہوئے، مولانا فاروق چلے گئے نا، مولانا فاروق میرٹھ سے آتے تھے. مولانا فاروق بڑے درجے کے شیخ الحدیث تھے، مدرسہ بھی بہت بڑا ہے، سنا ہوگا نا آپ نے مولانا فاروق صاحب، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. میرٹھ کے تھے ان کا مدرسہ، مولانا جانتے ہوں. مسجد رحمان میں بیٹھتے تھے. تو وہ آئے معمول کی بتا اپنے چندے کے سلسلے میں، انہوں نے مجھے بتائی مسجد نبی میں بات بتائی انہوں نے. تو وہ جو کہتے ہیں میں جو بیٹھا 1 2 جو آخر آدمی جماعت بیٹھی، اس کے بعد جب آپ لوگوں نے ذکر شروع کیا، اب یہ مجھے مسجد نبی میں بات بتا رہے ہیں، اس چلے گئے اللہ کی جنت درجات نصیب کرے، بلند کرے، بے انتہا پھر محبت کرنے لگے تھے مجھ سے. کہتے ہیں میں نے جب جا کے بیٹھا، میں کہ یہ کون لوگ جمع ہو گئے. اور جیسے ہی آپ نے ذکر کیا، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے اوپر نور برس رہا تھا. جن کے لفظ سبحان اللہ. وہ انہوں نے کیوں کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا پیچھے، تو دیکھ کچھ لوگ بیٹھے تھے جیسے بیٹھ جاتے ہیں، تو مولانا نہیں بیٹھے، میں تو نہیں پہچانا ان کو، نہ میں ملاقات تھی کبھی. تو وہ پیچھے بیٹھے، تو بیٹھتے تھے مولانا. اس کے بعد پھر آگے کہنے حضرت مجھے دعا کریں. ٹھیک ہے میں دعا کرتی. 2 3 آدمی اور بھی تھے میرے ساتھ، کہ میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں روزے پر دعا کرنے. میں چلیں کٹے چلے، مجھے پتہ کون ہے. ہم دعا بھی کر لی، پھر میں آپ کے پیچھے بیٹھ گئے، پھر میں پیچھے بیٹھ گئے. میں کہا آپ میرے ساتھ لگے ہیں، آپ ہیں کون، تعارف تو کرائیں. کہتے میں انڈیا سے آیا ہوں. نام کیا ہے؟ یہ فاروق. ساتھ میں دوسرے کہتے یہ بہت بڑے مولانا ہیں، ان کے مدرسے ہیں میرٹھ کے اندر. انہوں نے تعارف کرایا ان کا اچھا خاصا. تو میں کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ جی، تو بہت اتنی عاجزی آپ نے. کہتے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک دفعہ مسجد رحمان میں گیا تھا، وہاں کی جماعت بیٹھی، تو پھر یہ واقعہ بتایا کہ میں آنکھوں سے اترتے دیکھیے آپ کے اوپر رحمت اللہ. تو میں اسی وقت آپ کا عاشق ہو گیا تھا.
ان کا انتقال ہوا حج پر بیچاروں کا، حج پہ انتقال ہوا تھا حادثے کے اندر. اتنی کتابیں مجھے دی انہوں نے لکھی، بڑی اچھی کتابیں ان کی ہیں، بہت بڑے عالم تھے. تو کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس روز کا تو مجھے پتا چلا کہ چاہے کتنا ہی علم حاصل کریں لیکن اللہ والا اللہ والا ہی ہوتا ہے. ان کے لفظ کہ کتنے علم آپ حاصل کر لیں، کتنا کچھ پڑھ لیں، لیکن آج پتہ چل گیا کہ اللہ والا ہی ہوتا ہے. اور میرے پیچھے پھر انڈیا سے بھی جا رہا ہے، وہاں ٹھہرتے تھے، بری کے اندر ٹھہرتے ہیں. ان کی اس لیے واقعہ کر رہا ہوں کہ جنت میں حاصل ہوں گے ماشاء اللہ. تو بری ٹھہرے تو مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اس وقت. تو جاتے ہی سامان رکھ کہتے ہیں میں نے فاروقی صاحب کے پاس جانا ہے، حضرت فاروقی صاحب. اس نے آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں بس میں ان کو جانتا ہوں، مجھے آؤں بھیجیں. تو اس وقت پھر یہ سارے ان کے مولانا جو بری کے تھے سارے ان کو ساتھ لے کر سب ان کی عزت کرتے تھے. وہ گھر میرے آئے، پھر کہتے ملنے تو میں ہی آیا ہوں، ان کو پھر آنا پڑا میرے ساتھ. اتنی محبت کرتے تھے. وہ آخری ملاقات تھی. تو میرے بھائیوں بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے احساس کو جگا لیں، اپنے یقین کو پکا کریں، اپنے راستے کو پکا کریں. جماعت بڑی اچھی ہے آپ کے الحمدللہ دیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کے نفس مر چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ ہیں کیا. یہ تو آخرت میں چلے گا. اس سے اپنے آپ کو مستعد کریں، استقامت کے ساتھ چلیں اس راستے پہ جیسے آپ کو شیخ کہے. الحمدللہ. تو عبادت تو ہے ہی نہیں اس کی کچھ بھی. اب یہ ہے کہ الحمدللہ انفرادی عبادت ہے اس میں. یہ جو مجموعی کی عبادت ہوتی ہے، جو خاص طور پہ اس لیے جمع ہوتے ہیں یا شبہ ہے آج فلاں کریں، یہ علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ ہے نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تکیروں کا اس قسم کا انفرادی عبادت ہے. ہاں اس کے علاوہ کہ جس کے معمول، جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ شبان ہے، لیکن ہمارا تو معمول ہے نا ہر رات کے وقت بیٹھنا، ہمارا تو صبح اور شام کو ہمارا موجود ہے. جس کو روز گوشت کھانے کی عادت ہے اس کو پھر ضرورت ہے نا بقرعید پہ گوشت، وہ اسی لیے کھا رہے بقرعید نہیں. تو ہمارا تو یہ معمول ہے، تو ہمارا اس میں شمار ہی نہیں ہوگا معاملہ کہ خاص اس لیے بیٹھے ہیں. اور یہ ہمارا ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ شبان کی رات میں صرف ہمیں اجازت ہے، تم کر سکتے ہو، باقی کوئی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ہمارا مجموعہ لگے گا جائز ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے، تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن باقی حالات میں یہ ہے کہ کہتے ہی یہ مشائخ کی اس میں عادت، یہ مجموعے کے ساتھ بات کرنا، اجتماعی نمازیں پڑھنا، اجتماعی فلاں چیزیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن کیوں ہم تو لگی اس لائن میں گئے ہیں تو ہماری ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. آج بھی جائز ہے، شبان میں بھی جائز ہے الحمدللہ. تو آپ کھل کے آئے الحمدللہ، بہترین ذکر ہوگا اللہ کے فضل سے. اتفاق سے شبان رات ہے، ہم کیا کریں؟ ہم نے تو کرنے کرنا ذکر اللہ کو یاد کرنا، تو خوب کریں گے اللہ کے فضل سے. باقی وہی آپ رات کو تہجد پڑھیں، اپنے ذکر کریں، اذکار کریں، صبح کو نماز پڑھیں، صبح کو پھر مجموعہ لگے گا اشراق تک. اچھا چوتھی چیز روزہ بھائی فرض نہیں ہے، مطلب یہ سنت نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے روزہ، آپ یہاں تک بتایا گیا ہے، لیکن مستحب ہے، ثواب کو ہے روزہ. اس میں یہ کہتے ہیں اگر یہ سوچ کے رکھا جائے کہ بھی شعبان کے لیے ہم رکھ رہے ہیں، اس میں تھوڑا منع کرتے ہیں کچھ مشائخ، لیکن یہ نہیں آپ کو شعبان کا روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اس شرع نیت سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اگلے دن روزہ رکھنا بھی اچھی بات ہے، مستحب ہے. اگر صحت اجازت دیتی ہے الحمدللہ ضرور رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کوئی فرض ہے یا کوئی واجب ہے یا کوئی سنت موقدہ ہے یا ضروری ہے، ایسی چیز نہیں ہے. مستحب ثواب ہے، جو بھی روزہ رکھتا ہے ثواب تو ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ خالص سلسلے روزہ رکھنا کہ بھی شعبان کا روزہ ہے اور اہتمام کرنا، اس کے لیے موسٹلی یہی کہا جاتا ہے، ہمارے اکابرین سے یہی کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے معاملہ. نہ سمجھے بات؟ جس کی صحت اجازت دیتی ہے، حالات اجازت دیتے ہیں، الحمدللہ رکھ لیں. لیکن یہ سوچ کے نہیں کہ بھائی شعبان کا روزہ رکھنا اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں زیادہ چیز ملے گی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا، تحقیق کی کہتی ہے کہ ایسا ہے، کچھ رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا. ٹھیک ہے، یہ چند باتیں تھیں جو بہت معافی چاہتا ہوں، آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا، وقت لے لیا. اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، حاضری قبول فرمائے، اور ہمیں خیریت کے ساتھ شعبان کی رات بھی دے دے
اور پورا رمضان بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجهدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا في زمرتي يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في السمع اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہم کا حق ادا نہیں کر سکتے میرے مولا جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے. یا اللہ جس طرح ہماری تربیت کی ہے میرے مولا. یا اللہ ہمارے اچھے اعمالوں میں سے ان کو ساتھ فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو میرے مولا ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے جا کر میرے مولا ان کے درجات بلند فرما. ان کی مغفرت فرما. ان کی قبر کو جنت کی کیاریاں بنا. یا اللہ ہمارے سارے اچھے اعمال میں سے ان کو حصہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے تمام ساتھیوں کو بخش دے. یا اللہ جو ہمارے ساتھی ہم سے پہلے جا چکے میرے مولا ان کی مغفرت فرما. ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ پوری امت کو بخش دے. یا اللہ جو امت میں پریشان حال مصیبتوں میں پھنسے ہوئے میرے مولا تو ہی کرم فرما تو ہی رحم فرما میرے مولا. یا اللہ اپنے کرم اور فضل والا میرے مولا ہے. اللہ تو اپنا کرم و فضل فرما میرے مولا. یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.